بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک نیو ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ رئیس میرا بچپن کا دوست ہے، ہم دونوں نے ایک ہی یتیم خانے میں پرورش پائی ہے۔ بڑے ہونے کے بعد ہم نے مختلف شعبے اپنائے، لیکن اس سے ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں آج بھی رئیس کو اپنا سب سے اچھا دوست سمجھتا ہوں۔ رئیس پچھلے دنوں اس تھانے میں کیا کرنے جاتا رہا تھا جس میں گرفتاری کے بعد شاہ عالم کو رکھا گیا تھا۔ آخر میرے دل کا اندیشہ اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ میں ہنسا، رئیس تو اکثر تھانے جاتا ہی رہتا ہے، اس کے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق وہ اسی دوران میں شاہ عالم سے ملتا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ تمہاری معلومات درست نہیں ہیں۔ اگر رئیس شاہ عالم سے ملتا تو مجھے ضرور بتاتا۔ اس نے میری بات نظر انداز کی۔ شاہ عالم سے کچھ عورتیں بھی ملنے آئی تھیں، جبکہ میری معلومات کے مطابق شاہ عالم کی دنیا میں ایسی کوئی رشتہ دار عورت نہیں ہے جو اس سے تھانے میں ملنے آئے۔ اس کی ایک سابقہ بیوی ہے جو اس کی اب صورت دیکھنا پسند نہیں کرتی، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اس کا دوسرا قسم فرید آبادی شاہ عالم کا وکیل تھا، بلکہ اب بھی ہے۔ اس نے ایک شور مچا رکھا ہے کہ پولیس نے شاہ عالم کو قتل کر دیا ہے۔ دلاور شاہ کا نہیں بلکہ حالات کا پھندہ میرے گرد سخت ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے مسلسل غلطیاں کی تھی اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہا تھا کہ ان پر پردہ پڑا رہے گا۔ دشمن احمق نہیں تھا۔ واقعات کی کڑیوں کو ملا کر وہ اس طرح نتیجہ نکال رہا تھا جیسے طالب علم مساوات کی مدد سے ریاضی کا سوال حل کرتا ہے۔ اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے شانے اچکائے، یہ بات شاہ عالم یا اس کا وکیل ہی بتا سکتا ہے۔ ویسے یہ کوئی اتنی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ رقابت اپنی جگہ اور بزنس اپنی جگہ۔ شاہ عالم دولت مند شخص تھا۔ وہ اپنے وکیل کو کیا نام بتایا تم نے؟ ہاں، فرید عباسی کو اچھا معاوضہ دیتا ہوگا۔ دلاور شاہ ٹٹولنے والے انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسی اسنا میں قابل خان ایک ٹرے میں پانی کا جگ، گلاس، پلیٹ میں آلو گوشت کا سالن اور تندوری روٹی لے آیا۔ اس نے دلاور شاہ کے اشارے پر ٹرے ایک کونے میں رکھ دی اور دوبارہ اپنی گن سنبھال کر مستعد ہو گیا۔ میں اس کی طرف توجہ دیے بغیر کھانے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم ناصر عظیم ہو؟ دلاور شاہ نے اچانک کہا۔ میں ہنسا۔ ثبوت تو تمہیں دینا چاہیے کہ میں شاہ عالم ہوں، لیکن تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ میرے سارے حوالے موجود ہیں۔ تم یتیم خانے سے معلوم کر سکتے ہو جہاں میں نے پرورش پائی۔ پھر میں ڈاکٹر مشہود کے گھر رہا۔ اس کے بعد مجھے کرنل خان نے اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا تھا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔ تم خان اعظم کے گھر کے ارد گرد رہنے والوں سے میرے بارے میں معلوم کر سکتے ہو۔ کرنل خان کی بیٹی مجھے جانتی ہے۔ ڈاکٹر کمال اور ہاسپٹل والا میرے بچپن کا دوست ہے۔ میری منہ بولی بہن قمر، جس کی میں نے ایک طرح سے پرورش بھی کی ہے، کمال کی بیوی ہے۔ رئیس کا نام ہے میں اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ ہسٹری شیٹر تھا۔ اب وہ شریف ہو چکا ہے، لیکن پولیس اسے شریف ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئے دن اسے تھانے میں حاضری دینا پڑتی ہے۔ تم اداکارہ نیلم سے پوچھ سکتے ہو، وہ 10 سال سے مجھے جانتی ہے۔ ان ساری راہوں سے شاہ عالم کا کبھی گزر نہیں ہوا۔ وہ ایک اکیلا اور خود غرض شخص تھا جس کا دنیا میں ایک بھی خلوص کا رشتہ نہیں تھا۔ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ سیاست کے ساتھ ان نے مافیا نوعیت کے جرائم میں بھی ہاتھ ڈال رکھا تھا۔ اس کی بیوی اس وجہ سے اس سے نالاں تھی اور بالآخر اس نے شاہ عالم سے چھٹکارا پا لیا۔ شاہ عالم مجرمانہ زندگی گزارتا تھا۔ اس کے لیے پرخلوص دوست ملنا محال تھا۔ میں نے جن لوگوں کا حوالہ دیا ہے ان میں سے ہر ایک ضرورت پڑنے پر میرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تمہارے خیال میں شاہ عالم کا کوئی ایسا دوست ہو سکتا ہے جو اس کے لیے جان دے سکے؟ شبنم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کون شبنم؟ میں بولا، اچھا تم اس صحافی کی بات کر رہے ہو جو ایک زمانے میں شاہ عالم کے لیے دیوانی پھرا کرتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اب اسے عقل آ گئی ہوگی۔ اس کے برعکس وہ پہلے سے زیادہ اس کی دیوانی ہو گئی ہے۔ اس نے شاہ عالم کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا۔ میں چونکا۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے اس سے بھی پوچھ گچھ کی ہے؟ وہ خبیثانہ انداز میں مسکرایا۔ میں نے تو نہیں، لیکن کچھ اور لوگ ہیں۔ وہ انسپکٹر سلامت علی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کا حشر نشر کر دیا۔ میں نے اشتعال کی شدید لہر کو بمشکل اپنے چہرے پر آنے سے روکا۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ شبنم کے ساتھ کیے جانے والے سلوک سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور عین ممکن تھا اسے موقع ملتا تو شبنم کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا۔ مگر ناصر عظیم سے شبنم کا کوئی تعلق نہیں تھا، لہذا اس کی صورت پر اس کے لیے کوئی تاثرات بھی نہیں آنے چاہیے تھے۔ میں نے کہا، پولیس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ بدماش اور گنڈے ایک طرف رہے، اب یہ بزنس مین اور صحافی جیسے لوگوں کو اٹھا لاتے ہیں۔ دلاور فاتحانہ غرور کے ساتھ مسکرایا تھا۔ اس نے میری بات کی ترویج نہیں کی تھی۔ اس نے شبنم کو ایک گندی سی گالی دی۔ اس نے کچھ نہیں بتایا۔ شاہ عالم کے لیے سب برداشت کر لیا۔ ممکن ہے اسے شاہ عالم کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہ ہو، میں نے تبصرہ کرنے کے انداز میں کہا۔ شاہ عالم اگر پولیس کی حراست سے فرار ہوا بھی تو اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ ایک کمزور عورت کو اپنا ٹھکانہ بنائے۔ وہ کمزور عورت نہیں ہے۔ دلاور شاہ کے لہجے میں اشتعال تھا۔ اس نے شاہ عالم کے لیے جو برداشت کیا ہے وہ کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے منہ سختی سے بند کر رکھا تھا۔ سب کچھ برداشت کرتی رہی، لیکن ایک لفظ نہیں نکالا۔ مجھے یقین ہے وہ شاہ عالم کے ٹھکانے سے ضرور واقف ہوگی۔ اس سے تفتیش کرنے والوں میں میرا ایک آدمی بھی شامل تھا۔ اگر وہ بتاتی تو سب سے پہلے مجھے پتہ چل جاتا۔ میرا خون کھول رہا تھا، لیکن میں اوپر سے سمندر کی طرح پرسکون رہنے پر مجبور تھا۔ اگر مجھے موقع ملتا تب بھی میں دلاور شاہ کی گردن نہیں توڑ سکتا تھا، کیونکہ ایسا صرف شاہ عالم کر سکتا تھا۔ ناصر عظیم کے شبنم سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ وہ جذباتی ہوتا
مجھے اشتعال ڈالنے کے لیے دلاور شاہ تفصیل سے بتاتا۔ پولیس والوں نے شبنم کے ساتھ کتنا شرمناک سلوک کیا تھا۔ میں ایسے سنتا رہا جیسے میں غیر متعلق فرد ہوں۔ البتہ ملامتی انداز میں اس سے اتنا ضرور کہا، کیا ایک عورت کے یہ سلوک کرنے والوں کی ماں بہنیں نہیں تھیں، یا وہ ماں بہنوں سے بھی ایسا سلوک کرتے ہیں؟ ایک لمحے کو دلاور شاہ کا رنگ متغیر ہوا، لیکن وہ رٹھائی سے بولا، شبنم کون سی پارسا ہے؟ وہ سب کے سامنے کھل کر اعتراف کرتی ہے کہ وہ شاہ عالم کی رکھیل ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں سے اس کے تعلقات رہے ہوں گے۔ پولیس بھی بندہ دیکھ کر سلوک کرتی ہے۔ میں نے پرتعصب لہجے میں کہا، اگر وہ شاہ عالم سے محبت کرتی ہے تو اسے اتنا بڑا جرم نہیں سمجھنا چاہیے۔ تم لوگوں کے تشدد سے وہ ہمیشہ کے لیے پاگل بھی ہو سکتی ہے۔ تم اپنی فکر کرو شاہ عالم، اس نے اچانک لہجہ بدل کر کہا، یہاں تمہیں مذاکرات کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا ہے۔ اگر تم مجھے شاہ عالم سمجھنے پر مصر ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے بے بسی سے کہا، میں نے کھانا ختم کر لیا تھا۔ یہ سالن اور روٹی یقیناً کسی ہوٹل سے آئی تھی، گویا یہ مکان بالکل غیر آباد تھا، شاید یہاں قابل خان کے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ عین ممکن تھا دلاور شاہ نے یہ مکان اپنی غیر قانونی تفتیش کے لیے رکھا ہو۔ یہاں ان لوگوں کو لایا جاتا ہوگا جنہیں تھانے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ سیاسی لیڈر، اخباری کارکن اور حکومت کے مخالفین ایسے لوگ تھے جنہیں اختیارات سے ماور آف فورسز اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ ان کی گرفتاری کہیں نہیں دکھائی جاتی۔ ان لوگوں کو ایسے ہی ٹھکانوں پر رکھا جاتا ہے، اور یہاں ان کے ساتھ سب کچھ روا تھا، کیونکہ اس ظلم کی فریاد کہیں نہ کر سکتے تھے۔ دیکھو، تمہارے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ تم کہاں ہو۔ اگر تمہیں مار کر کہیں گاڑ دوں تو قیامت سے پہلے تمہارا سراغ نہیں ملے گا۔ میں تمہارے قبضے میں ہوں، تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو۔ تمہارے پاس چند گھنٹے کی مہلت ہے۔ اگر پیر سبحان آ گئے تو میں ابھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ میرا خیال ہے کہ پیر سبحان جو بھی ہیں میری بات زیادہ معقولیت سے سنے گا۔ تم دیکھ لو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، بہتر ہوگا اب تم آرام کرو۔ اس کی بات کا مفہوم اس وقت واضح ہوا جب اچانک میرا سر چکرانے لگا تھا۔ کھانے میں بے ہوشی کی کوئی دوا ملی تھی، وہ لوگ جا چکے تھے، اور میرے پاس سوائے بے ہوش ہو جانے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں چت لیٹ گیا اور کمرہ گھومتے گھومتے اچانک تاریک ہو گیا۔ دوسری بار ہوش میں آنے پر میں نے خود کو ایک صاف ستھری اور سجی ہوئی خوابگاہ میں پایا۔ ہوش میں آنے کے بعد میں خاصی دیر تک میرا سر گھومتا رہا۔ جب طبیعت ذرا بہتر ہوئی تو میں اٹھ بیٹھا۔ سامنے دیوار پر وال کلاک 3 بجا رہا تھا۔ بند کمرے میں میرا اندازہ تھا کہ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ رات کے 3 بجے تک میرا بے ہوش رہنا ممکن نہیں تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک طرح دار دیہاتی حسینہ اندر داخل ہوئی۔ وہ صحت اور دلکشی کا دیہاتی شاہکار تھی، جس کی جوانی اس کے تنگ کپڑوں سے ابل پڑی تھی۔ اب اٹھ گئے ہو جی؟ اس نے شوخی سے کہا، بڑی گہری نیند ہوتی ہے آپ کی۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ مذاق نہیں کر رہی تھی، گویا سے یہ معلوم تھا کہ میں سو رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں شادہ ہوں، پیر جی کی خادمہ۔ پیر جی سے مراد یقیناً پیر سبحان تھا۔ اس نے جس انداز سے خادمہ کہا تھا، اس سے ظاہر تھا کہ وہ پیر سبحان کے لیے کس قسم کی خدمات انجام دیتی ہوں گی۔ اس عمر میں پیر سبحان کا ذوق اچھا تھا۔ شادہ نے قریب آتے ہوئے کہا، آپ تیار ہو جاؤ جناب، پیر جی آپ سے ملیں گے۔ وہ مجھے بے سرر سمجھ رہی تھی، لہذا جب میں نے اسے اچانک دبوچا تو اس کی آواز بھی نہ نکل سکی تھی، اور جب تک وہ چیخ مارنے کے لیے منہ کھولتی میں اس کا منہ دبا چکا تھا۔ اس کا صحت مند جسم میری گرفت میں پھڑ پڑا کر رہ گیا تھا۔ اس نے کوئی سستا قسم کا تیز عطر لگا رکھا تھا، جس کی بو اس کے بدن کی بو میں مل کر میری ناک تک آ رہی تھی۔ آواز نکالی تو گلا دبا دوں گا۔ میں نے اب اس کے گلا پکڑ لیا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے بمشکل سر ہلا کر اشارہ کیا کہ کوئی آواز نہیں نکالے گی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے گرفت ذرا نرم کرتے ہوئے کہا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ لو جی، آپ کو نہیں معلوم؟ تبھی تو تم سے پوچھ رہا ہوں۔ کس قدر تذبذب کے ساتھ اس نے اقرار کیا کہ اس وقت میں پیر سبحان کی حویلی میں ہوں، جو لاہور سے پاک پتن جانے والی سڑک پر ہے۔ لاہور یہاں سے کوئی 40 میل کے فاصلے پر تھا۔ پیر سبحان کہاں ہے؟ وہ جی خاص کمرے میں ہے۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں جواب دیا، پھر مچلنے لگی، چھوڑ دو مجھے۔ میں نے اسے آزاد کیا تو وہ حیران رہ گئی، پھر خفگی سے بولی، یہ کیا حرکت تھی جی؟ حویلی میں آنے والے کسی مہمان نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ چل اس بہانے تجھے چھو لیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، پوری بھٹی بنی ہوئی ہے۔ وہ بھونڈے پن سے شرمائی۔ لو جی، تو کہنا تھا، اس طرح جھپٹا مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی بات سے واضح تھا کہ وہ اس حویلی میں آنے والے مہمانوں کی خاطر مدارت پر بھی مامور تھی۔ آپ نہا لو جی، میں کپڑے لا دیتی ہوں۔ اس نے الماری کھول کر اس میں ٹنگے جوڑوں میں سے ایک شلوار قمیض نکالی اور تنقیدی نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ یہ جوڑا ٹھیک رہے گا نا جی؟ بالکل جی۔ میں اٹھ کر غسل خانے میں گیا۔ کمرے کے برعکس غسل خانہ عام سا ثابت ہوا تھا، لیکن نہا کر میری طبیعت کی رہی صحیح کسل مندی بھی دور ہو گئی تھی۔ دروازے کی اوٹ سے میں نے کپڑے لے کر پہنے۔ باہر آ کر میں نے بال بنائے اور شادہ کے ہمراہ چل پڑا۔ وہ مجھ سے آگے اپنے بے حجاب بدن کو لچکاتی چل رہی تھی۔ پیر سبحان ایک دربار نما کمرے میں میرا منتظر تھا۔ وہ چوکی پر بیٹھا تھا، جس پر قالین تھا، اور اس نے گاؤں تکیے سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ خوشبودار حقے کی نین اس کے ہاتھ میں تھی اور کمرے میں تمباکو کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ میں نے پیر سبحان کو یوں دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، شاید آپ ہی پیر سبحان ہیں؟ مجھے ناصر عظیم کہتے ہیں۔ پیر سبحان نے ہاتھ ضرور ہلایا، لیکن مجھ سے ملانے کے لیے نہیں، بلکہ شادہ کو وہاں سے رخصت ہو جانے کا اشارہ کرنے کے لیے کہا۔ شادہ کے جاتے اس نے منہ سے حقے کی نین نکالی۔ میرے سامنے ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، شاہ عالم بیٹھ جاؤ۔
میں اس کی چوکی کے سامنے نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ چلیے شاہ عالم ہی صحیح، لیکن آپ میرا قصور بتائیں گے، مجھے اس طرح کیوں اغوا کیا گیا؟ جیسے ڈاکو تاوان کے لیے لوگ اٹھا لے جاتے ہیں۔ اس کے چہرے پر غیظ کی بجلیاں سی کوندی تھی، لیکن جب وہ بولا تو اس کی آواز پرسکون تھی۔ ہم نے تمہیں تاوان کے لیے نہیں اٹھوایا، بلکہ ہمارا تم سے کچھ حساب کتاب نکلتا ہے۔ جب میں شاہ عالم نہیں ہوں تو مجھے حساب کتاب کا کیا معلوم؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ آپ جس طرح چاہیں تصدیق کرا لیں، سوائے شکل کہ میں کہیں سے بھی شاہ عالم ثابت ہو جاؤں تو آپ میرے ساتھ ہر سلوک کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ تمہارا دعویٰ بودا ہے، ناصر عظیم کی کوئی نہیں جانتا اور شاہ عالم کو سب جانتے ہیں۔ ناصر عظیم کے حوالے موجود ہیں جو شاہ عالم سے یکسر مختلف ہے۔ میں نے اصرار کیا۔ شاہ عالم جیسے شاطر سے کچھ بعید نہیں، وہ اپنے لیے ایک اور شناخت تیار کر سکتا ہے۔ سبحان شاہ نے حقہ گڑ گڑایا۔ جس وقت شاہ عالم لندن میں پھنسا ہوا تھا، اس وقت میں یہیں تھا۔ اس کی گواہی بہت سارے لوگ دیں گے۔ یہ وہ سب لوگ ہیں جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں، اور معاف کیجیے گا یہ اہمکانہ بات ہے، شاہ عالم بیک وقت 2 زندگیاں نہیں گزار سکتا تھا۔ اس کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ بیک وقت 2 مختلف ناموں سے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف حوالوں سے زندگی گزار سکے۔ ہمارے سیاستداں عام طور پر برے وقت کے لیے بیرون ملک انتظام کر کے رکھتے ہیں۔ شاہ عالم کا اکثر وقت ملک سے باہر ہی گزرتا تھا، ملک میں کم رہتا تھا۔ لازمی بات ہے اس نے اپنی محفوظ پناہگاہ بھی کسی دوسرے ملک میں تیار کی ہوگی۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ اسے اتنے احمقانہ انداز میں اس شہر میں اپنی دوسری شناخت بنانے کی کیوں سوچی؟ پیر سبحان شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سوچتے حقہ گڑ گڑا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں نے دلیل کے ساتھ بات کی اور اپنے سالے کی نسبت سبحان شاہ معقول آدمی تھا۔ اس کی پیری مریدی کے دھندے اس کی مجبوری تھے، جن کے بغیر وہ اپنی روحانی سلطنت یا اپنا تسلط برقرار نہیں رکھ سکتا تھا، جبکہ دلاور شاہ ایک شفاف شخص تھا۔ پولیس نے اس کی شفاقی کی تکیل کیا تھا۔ اگر سبحان شاہ مجھے اس کے حوالے کر دیتا تو بلا تکلف مجھے ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ اسے قطعی غرض نہیں ہوتی کہ میں شاہ عالم ہوں یا نہیں۔ اگر میں اس کی تفتیش کے دوران میں ہلاک ہو جاتا تو اسے ذرا بھی دکھ نہیں ہوتا۔ میری کوشش تھی کہ سبحان شاہ مجھ پر تشدد کا حربہ آزمانے کا فیصلہ نہ کرے، اور یہ تو بڑا طویل چکر ہو جائے گا بابا۔ بالآخر اس نے منہ سے حقہ ہٹایا۔ اگر ہم نے ناصر عظیم کے ماضی کو کھولنا شروع کر دیا، بے شک یہ طویل عمل ہوگا، لیکن اس سے حقائق تک پہنچ سکیں گے۔ اس نے سر ہلایا۔ چلو ایسا بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ اس وقت تک تم ہمارے پاس رہو گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے جلدی کی، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ کی وجہ سے اس منحوس شاہ عالم کے لیبل سے میری جان چھوٹ جائے۔ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پشت کی طرف سے لاہور دلاور شاہ کی آواز آئی۔ وہ جانے کب سے پیچھے کھڑا تھا۔ جب تفتیش ہوگی تو بہت سی باتیں سامنے آ جائیں گی جو تم نے اب تک چھپائی ہیں۔ عالم کے قتل سے لے کر اب تک پیش آنے والے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تمہیں وضاحت کرنا ہوگی کہ اب تک کیا کرتے رہے تھے۔ تمہیں اپنے ایک ایک لمحے کا احساس دینا ہوگا۔ میں تیار ہوں، میں نے پوری بے خوفی سے کہا۔ تم دلاور شاہ کی بات نے مجھے اندر سے متفکر کر دیا۔ اگر انہوں نے سچ مچ گہرائی میں جا کر تفتیش کی تو میرے بہت سارے کمزور پہلو سامنے آ سکتے تھے جو شاہ عالم سے میرے تعلق نشاندہی کر سکتے تھے۔ اگر ایک بار ان کا شک مخصوص تک پہنچ سکتا تو انہیں مجھ پر تشدد سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اچانک دروازے سے 2 ملازم ایک ٹی وی کی طرح کھینچتے ہوئے اندر لائے۔ اس کے نچلے حصے میں VCR تھا۔ دلاور شاہ کی مسکراہٹ نے احساس دلایا کہ مجھے کسی خاص آزمائش سے گزارا جانے والا ہے۔ ابھی تمہیں دکھاتا ہوں کہ اپنے مخالفین کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتا ہوں۔ دلاور شاہ نے ایک ویڈیو کیسٹ VCR میں ڈالی، ٹی وی آن کر دیا۔ یہ 36 انچ کا ٹی وی تھا جس کی اسکرین منی سینما کی طرح تھی۔ اس نے ریموٹ کا بٹن دبایا۔ اگلے ہی لمحے اسکرین پر جو منظر نمودار ہوا، اسے دیکھ کر میرا رکنے سا لگا تھا۔ شبنم درندہ نما انسانوں میں گھری ہوئی تھی۔ وہ فحش بیانی کرتے ہوئے اسے نوچ کھسوٹ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس کے کپڑے تار تار کر دیے۔ شبنم چیختی چلاتی رہی، انہیں گالیاں دیتی رہی، لیکن وہ کمزور سی عورت ان 6 ہٹے کٹے مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس وقت شیطان کو مات کر رہے تھے۔ اس ویڈیو میں وہی سب کچھ تھا جو میں نے ڈاکٹر عائشہ کی زبانی سنا تھا، بس فرق وہی تھا جو سننے اور خود دیکھنے میں تھا۔ وہ درندے شبنم سے کھلتے تھے، بار بار ایک ہی سوال دہرا رہے تھے کہ شاہ عالم کہاں ہے۔ انہوں نے بے شرمی کی انتہا کر دی۔ میں بے اختیار چیخ اٹھا، بند کرو اسے، بند کرو اسے۔ دلاور شاہ معنی خیز انداز میں مسکرایا، تم برداشت نہیں کر سکے شاہ عالم، اپنی محبوبہ کے ساتھ یہ سلوک؟ لعنت ہو شاہ عالم پر، میں چلایا۔ کاش میں شاہ عالم ہوتا تو یہ منظر میرے لیے اتنا تکلیف دینا ہوتا، مگر میں ناصر عظیم ہوں، اس ملک کا ایک عام شہری۔ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میں بے حس ہوں۔ میری بدقسمتی کہ میرا تعلق انسانوں سے ہے، درندوں سے نہیں، ورنہ اتنی درندگی تو جنگل کے درندے بھی نہیں دکھاتے۔ کیا تم پولیس والوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ میرے لہجے و الفاظ نے ایک لمحے کو دلاور شاہ کو شرمندہ کر دیا تھا، لیکن فوراً ہی وہ سنبھل کر بولا، مجرموں کے لیے ہمیں اپنا دل سخت کرنا ہی پڑتا ہے، اور مجرم بھی وہی ہوتا ہے جسے تم لوگ مجرم قرار دیتے ہو۔ میں نے تلخی سے کہا، یہ نظام انصاف اور عدالتیں تو بیکار ہیں۔ انصاف کا سارا کام پولیس پر چھوڑ دینا چاہیے، تو خود ہی مدعی اور خود ہی منصف، بلکہ گواہ اور جلاد کا کردار بھی خود ادا کر لیتی ہیں۔ میں تم سے پولیس سسٹم کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ تم یہ ویڈیو دکھا کر مجھ سے پولیس کے لیے کلمات ہائے تحسین کہلوانا چاہتے ہو؟ میں نے طنز کیا۔ پیر سبحان بے تاثر نظروں سے ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس منظر میں اس کے لیے دلچسپی کا کوئی سامان نہ ہو، اور نہ ہی ویسے انسانیت سے گرا ہوا محسوس کر رہا ہو۔
وقفے وقفے سے حقہ بھی پی رہا تھا۔ ابتدائی جذباتیت کے بعد میں نے خود پر قابو پا لیا تھا اور اب ایسا ظاہر کر رہا تھا کہ عام انسان ہونے کے ناطے مجھ سے انسانی تذلیل کا یہ تماشا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے پیر سبحان سے کہا، پیر صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں عورت کا کیا مقام ہے؟ وہ پیر پیغمبروں کی ماں ہے اور اس کی اس حد تک تذلیل اس کو ان سے نہ ملاؤ۔ پیر سبحان نے ناگواری سے کہا، لیکن اس کے اشارے پر دلاور شاہ نے VCR آف کر دیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اگر شبنم سے میرا جذباتی تعلق نہ ہوتا تو اس ویڈیو میں کوئی اجنبی عورت ہوتی تب بھی یہ میری برداشت سے باہر ہی ہوتا۔ اچانک پیر سبحان کے پاس چوکی پر رکھا وائرلیس واکی ٹاکی سیٹ بول اٹھا۔ اس نے سیٹ اٹھایا۔ ہاں بابا کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے جو کہا گیا اسے سن کر اس کے چہرہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس نے کہا، SSP سے بات کراؤ۔ SSP کا سن کر دلاور شاہ چونکا تھا۔ پیر سبحان کہہ رہا تھا، اور سناؤ SSP کیسے زحمت کی؟ ایک بار پھر اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ کون حرامی کہتا ہے؟ اس نے دھاڑ کر کہا، جھوٹ ہے بابا، بکواس ہے، جس نے بھی اطلاع دی ہے اس نے اپنی عاقبت کے ساتھ دنیا بھی خراب کر لی ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے سیٹ پٹک دیا اور دلاور شاہ سے بولا، اسے اندر لے جاؤ، بلکہ نیچے لے جاؤ، خاص تہہ خانے میں۔ دلاور شاہ نے 2 مسلح افراد بلا کر مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ وہ مجھے حویلی کے نچلے حصے میں واقع ایک تہہ خانے میں لے گئے۔ تہہ خانے میں ایک راہداری کے دونوں اطراف کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لائے۔ اپنی سجاوٹ سے یہ کمرہ نشست گاہ لگ رہا تھا۔ درمیان میں گردے کی شکل کے 2 صوفے آمنے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان گول میز تھی۔ نہ جانے انہوں نے کیا کیا، ایک صوفہ فرش سمیت سرک کر ایک طرف ہو گیا۔ اس کے نیچے خلا نمودار ہو، نیچے اتر جاؤ، ایک نے مجھے حکم دیا اور میں سیڑھیاں اتر گیا۔ فوراً اوپر کا خانہ بند ہو گیا۔ بظاہر اندر سے تہہ خانے کا دروازہ کھولنے کی کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ یہ ایک مختصر سا کمرہ تھا، بمشکل 12 بائی 12 فٹ کا۔ اس کی چھت البتہ اونچی تھی۔ نیچے سوائے ایک سادہ سے بستر کے کچھ نہیں تھا۔ کمرہ چاروں طرف سے بند تھا، لیکن اس میں گھٹن نہیں تھی۔ شاید کہیں سے تازہ ہوا کی آمد و رفت جاری تھی۔ تہہ خانہ ٹھنڈا تھا، شاید اس وجہ سے کہ یہ زمین دوست تھا، ورنہ اوپر اس وقت بے پناہ گرمی تھی۔ میں چارپائی بچھے بستر پر گر پڑا تھا۔ چند منٹ پہلے جو مجھ پر سخت وقت گزر رہا تھا اس نے میرے اعصاب پر برا اثر ڈالا تھا۔ دلاور شاہ نے کمینگی کی بھرپور مظاہرہ کیا تھا، بلکہ مجھے شبہ تھا کہ شبنم پر ہونے والے تشدد میں اس کا ہی ہاتھ تھا، ورنہ اس کے پاس یہ ویڈیو کیسٹ کہاں سے آئی؟ میرا ذہن زور سوچنے کے قابل ہوا تو میں سبحان شاہ کے بارے میں غور کرنے لگا۔ SSP کی آمد پر اس نے جو رد عمل ظاہر کیا تھا، اس سے لگتا تھا کہ SSP کی آمد خوشگوار نہیں تھی۔ پھر اس نے مجھے جس طرح اس خفیہ تہہ خانے میں پہنچانے کی ہدایت کی تھی، اس سے بھی دال میں کالا ظاہر تھا۔ کیا اسے خدشہ تھا کہ پولیس حویلی کی تلاشی لے گی، مگر پولیس پیر سبحان شاہ سے بااثر شخص کی حویلی کی تلاشی لینے کی جرات کیوں کر سکتی ہے؟ یہ کسی غریب کی بہو بیٹی یا مویشی کا معاملہ نہیں تھا جسے پیر سبحان کے ہر کارے اٹھا لائے ہوں۔ اول تو پولیس ایسی کسی شکایت پر پیر سبحان کی حویلی کا رخ نہیں کرتی۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آتی تو SSP صاحب بذات خود آنے کی بجائے خانہ پوری کے لیے کسی معمولی افسر کو بھیج دیتا۔ اچانک میرے ذہن میں الہام کی طرح خیال آیا، پولیس صرف شاہ عالم کے لیے آ سکتی تھی۔ کسی ذریعے سے پولیس کو معلوم ہو گیا تھا کہ شاہ عالم پیر سبحان کی حویلی میں تھا۔ بے شک پیر سبحان اہم تھا، لیکن شاہ عالم کے فرار کی وجہ سے پولیس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ پریس نے الزامات کی بوچھاڑ کر کے ان کی ناک پہ دم کر دیا تھا۔ وہ شاہ عالم کی دوبارہ گرفتاری کے لیے پاگل ہو رہے تھے تاکہ ایک بار اسے عدالت کے روبرو پیش کر کے سرخرو ہو سکے۔ معاملہ اتنی اونچی سطح کا تھا کہ SSP نے خود آنا ضروری سمجھا۔ پیر سبحان کی حویلی کی تلاشی معمولی بات نہیں تھی۔ اسے اس کے مریدوں اور ارادت مندوں میں اشتعال پیدا ہو گیا۔ ممکن ہے کہ یہ صرف ایک غلط فہمی ہو۔ میں نے خود کہا، زمین سے کوئی 30 فٹ نیچے اس تنگ و تاریک کمرے میں بیٹھ کر میں سوائے خیالی گھوڑے دوڑانے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند بھی نہیں آئی تھی۔ شاید بھوک کی وجہ سے آخری بار میں نے دلاور شاہ کے سامنے اس ویران مکان میں کھانا کھایا تھا۔ اس بار کو غالباً 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں بستر پر لیٹا رہا، وقت سستی سے گزر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد اوپر سے سرسراہٹ کی آواز آئی۔ میں اٹھ بیٹھا۔ دلاور شاہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ پولیس شاہ عالم کی تلاش میں آئی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ پھر بات ادھوری چھوڑ کر اسے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، ہاں وہ حرامی ایس پی آیا تھا، اس کے پاس حویلی کی تلاشی کا وارنٹ بھی تھا۔ اپنے ہم جنسوں کو خوب پہچانتے ہو، کیا اس نے حویلی کی تلاشی لی؟ یہ کیسے ہو سکتا کوئی پیر سبحان کی حویلی کی تلاشی کی جرات کرے؟ پولیس ناکام واپس گئی۔ اس نے کہا کہ پھر گالی دے کر بولا، میں اس شخص کو دیکھ لوں گا کہ SSP کی چمچہ گیری کر رہا ہے۔ میں نے کہکا لگایا، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، سبحان کی حویلی پر پولیس بھیجنے والے معمولی لوگ نہیں ہو سکتے، بھونکنا بند کرو۔ اس نے دھاڑ کر کہا، جانو ادھر آ۔ اوپر سے وہی شخص اترا جو مجھے اس تہہ خانے تک لایا۔ اس کا جوڑی دار بھی ابھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حکم سرکار، اسے ہتھ گھڑی لگا دو، دلاور شاہ نے حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جانو سے اس کی کلاشنکوف لے لی تھی۔ عالم شرافت سے ہتھ گھڑی لگوا لو، اس کے لہجے میں ایک ایسا محسوس کر کے میں نے خود کو ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ مجھے ہتھ گھڑی لگانے کے لیے جانو آگے آیا تو وہ ایک لمحے کو میرے اور شاہ کے درمیان آ گیا۔ اگر میں چاہتا تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس شخص کو دلاور شاہ پر دے مارتا، لیکن اول تو یقین تھا کہ میری کسی غلطی حرکت پر دلاور شاہ اپنے آدمی کے کیے بغیر بے دریغ فائر کر دے گا۔
دوسرے میں ان پر قابو، تب بھی اس جگہ سے میرا نکلنا محال تھا۔ مجھے حویلی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ سبحان شاہ کے مخالفین اور اس کے چمچے چپے چپے پر موجود تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس فرار سے میرا شالم ہونا ثابت ہو جاتا۔ میرے ساتھ وہ تمام لوگ بے عتاب ماجرا تھے جن سے ناصر عظیم کا تعلق تھا، لہذا میں نے ضبط کر کے ہتھ کڑی لگوا لی۔ اوپر چلو، دلاور شاہ نے کلاشنکوف سے اشارہ کیا۔ ہتھ کڑی کی کیا ضرورت ہے، میں تو ویسے ہی قید میں ہوں۔ میں نے احتجاجی انتظام میں مارچ شروع کیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس طرح ہتھ کڑی لگانے کا مقصد مجھے یہاں سے کہیں اور منتقل کرنا تھا۔ SSP ناکام واپس کیا تھا اور وہ دوبارہ آ سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس بار وہ تلاشی پر اصرار کرتا اور سبحان شاہ مجبور ہو جاتا، لہٰذا مجھے کسی اور مقام پر منتقل کرنا ضروری تھا۔ حویلی کی ویران راہداریوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک پوچھ تک پہنچے۔ وہاں سیاہ شیشوں والی ایک پیجارو کھڑی تھی، بالکل ویسی ہی گاڑی تھی جس سے مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ یہ وہی پیجارو نہ ہو، لیکن جب میں نے اس کی نمبر پلیٹ دیکھی تو وہ بالکل مختلف تھی۔ یہ ملتان کی رجسٹرڈ گاڑی تھی۔ اس کے اندر کی آرائش بھی مختلف تھی۔ دلاور شاہ آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا، میں پچھلی سیٹ پر اس کی کلاشنکوف برادر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے دلاور شاہ کے اشارے پر ایک موٹے سیاہ کپڑے کا غلاف میرے سر پر چڑھا دیا تھا، جیسے سزائے موت کے مجرموں کے سر پر چڑھایا جاتا ہے۔ پیجارو سخت خرامی سے آگے بڑھی۔ سورج غروب ہونے والا تھا، لیکن گرمی ابھی تک برقرار تھی، اور یہ بات تھی کہ اس ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر اس کا اثر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میری درخواست پر دلاور شاہ نے مجھے پانی تو پلوا دیا تھا، لیکن کھانے کو کچھ نہیں دیا تھا۔ وہ جلد از جلد مجھے حویلی سے نکال لے جانے کی فکر میں تھا۔ مجھے قطعی علم نہیں تھا کہ ہم کس طرف جا رہے تھے، مجھے سمتوں کا بھی نہیں پتہ تھا۔ یہ کہنا ناممکن تھا کہ ہم لاہور کی طرف جا رہے تھے یا اس سے مخالف سمت میں کسی طرف۔ سفر خاموشی سے جاری تھا۔ ہمیں روانہ ہوئے آدھا یا پونا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اچانک دلاور چلا کر کہا، جانو ہوشیار، ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ کوئی گاڑی زن سے برابر سے گزری تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں برش چلنے اور شیشے بکھرنے کی آواز سنی گئی۔ گاڑی میں کسی نے بھیانک آواز نکالی۔ اس کے ساتھ گاڑی ڈولنے لگی تھی اور پھر الٹ پلٹ ہونے لگی۔ میں اندر ہی اندر زیر و زبر ہو گیا۔ میرا سر کسی سخت شے سے ٹکرایا اور بے ہوش ہوتے ذہن میں سے میں نے ایک زوردار دھماکہ سنا۔ شاید پیجارو کا پیٹرول ٹینک پھٹ گیا تھا اور اب مجھے جل کر مرنے سے سوائے خدا کے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے یہ آخری سوچ تھی جو میرے ذہن میں آئی تھی۔ یہ بے ہوشی نہیں تھی، بلکہ الٹے پٹنے اور پھر سر کسی شے سے ٹکرانے کی وجہ سے مجھے ذرا زیادہ ہی چکر آ گیا تھا۔ میں شاید 10-15 منٹ سے زیادہ بے ہوش نہیں رہا تھا۔ ہوش میں آتے ہی میں نے محسوس کیا کہ میں خاصی مضحکہ خیز حالت میں ہوں۔ میری ٹانگیں اوپر کی طرف تھیں اور گردن کسی شے میں پھنسی ہوئی تھی۔ میرے اوپر کسی جسم کا بوجھ بھی تھا۔ میں نے مشکل سب سے پہلے اپنا نقاب اتارا۔ جانو میرے اوپر سوار تھا۔ پیجارو بائیں کروٹ پر پلٹی تھی۔ جانو دائیں طرف تھا، اس لیے وہ مجھ پر سوار تھا، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ اس کی لاش مجھ پر سوار تھی۔ گولیوں نے اس کا سر تقریباً غائب کر دیا تھا اور اس کا خون مجھے تربتر کر رہا تھا۔ میں نے وحشت کے عالم میں سے دھکا دے کر ایک طرف کیا، لیکن وہاں جگہ کہاں تھی۔ مجبوراً میں اس کی لاش پر سوار ہو گیا۔ ہاتھوں میں لگی ہتھ کڑی کی وجہ سے رکاوٹ ہو رہی تھی۔ میں نے شیشہ کھولنا چاہا تو انکشاف ہوا کہ شیشہ غائب ہے۔ غالباً جانو جن گولیوں سے مارا گیا تھا، انہوں نے اسی شیشے سے راہ گزر بنائی تھی۔ الٹے پلٹنے سے مجھے خاص نقصان نہیں ہوا تھا، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ ہلکی پھلکی چوٹیں آئی تھیں۔ بمشکل میں نے خود کو پیجارو سے باہر نکالا۔ سورج غروب ہونے ہی والا تھا۔ پیجارو سڑک سے اتر کر کچے میں الٹی پڑی تھی اور سامنے سڑک پر ایک پرانے ماڈل کی جہازی سائزو بیوک دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ میں نے جو دھماکہ سنا تھا وہ پیجارو نہیں بلکہ بیوک کے پیٹرول ٹینک کے پھٹنے کا تھا۔ شاید جانو اور دلاور شاہ نے بیوک پر فائرنگ کی تھی جو پیجارو کا راستہ روکنے کے لیے کھڑی تھی۔ مجھے دلاور شاہ کا خیال آیا۔ میں گھوم کر سامنے کی طرف آیا۔ پیجارو کی ونڈو شیلڈ ٹوٹ گئی تھی اور دلاور شاہ کچھ عجیب سے انداز میں پڑا تھا۔ اس کے شاید ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ مر چکا تھا۔ ڈرائیور سیٹ بیلٹ سے بندھا ہونے کے وجہ سے مرنے کے بعد نشست پر رہنے پر مجبور تھا۔ میں نے ذرا آگے جھک دلاور شاہ کو دیکھا۔ ماں میری نظر ڈیش بورڈ کے ساتھ پڑی ویڈیو کیسٹ پر پڑی تھی۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور شاید وہی کیسٹ تھی جس میں میں نے شبنم پر ہونے والے انسانیت سوز مظالم کی ریکارڈنگ کی تھی۔ اچانک دلاور شاہ کرایا۔ اس نے کروٹ لینے کی کوشش کی اور اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ میں نے اسے کھینچ کر پیجارو سے باہر نکالا۔ وہ بری طرح زخمی تھا۔ گولیوں نے اس کے درمیانی دھڑ میں لیز سوراخ کر دیے تھے۔ وہ چند لمحوں کا مہمان نظر آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور کہا، شالم؟ ہاں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں شالم ہی ہوں جس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے تم نے ایک کمزور سی عورت پر ظلم کے پہاڑ دوڑ دیے تھے۔ سنو، مجھے کسی طرح ہاسپٹل تک لے چلو، میں تم سے معافی مانگ لوں گا۔ موت کو سامنے دیکھ کر بھی تمہاری مکاری نہیں گئی۔ معافی مانگنے سے کیا شبنم کے ساتھ ہونے والے سلوک کی تلافی ہو جائے گی؟ میں نے طنز کیا۔ پلیز مجھے طبی امداد دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری مدد کروں گا۔ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں نے اس کے زرد ہوتے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں رب نواز تمہارا دشمن ہو رہا ہے۔ میرے پاس ایسے ثبوت ہیں جن سے اس پر ملک سے نوادرات اسمگل کرنے کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ وہ ثبوت کہاں ہیں؟ میں دے دوں گا، لیکن پہلے مجھے ہاسپٹل لے چلو۔ میں نے چاروں طرف دیکھا اور مایوسی سے بولا، یہاں تو دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم ہیں کہاں۔ دلاور شاہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ سے آواز کی بجائے خون ابل پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور خون کا ایک بلبلہ سا آ کر اس کے ہونٹ سے گوشے پر لٹک گیا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ میرا لباس جانو کو خون میں تر تھا۔
اس لیے میں نے دلاور شاہ کے خون میں لت پت ہونے کا خیال کیے بغیر اس کے لباس کی تلاشی لی اور سب چیزیں نکال لیں۔ ان کا معائنہ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ سڑک اگرچہ سنسان تھی لیکن کسی وقت بھی کوئی آ سکتا تھا، اور اگر پولیس آ جاتی تو یہ میرے لیے آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے والی بات ہوتی۔ میں نے ایک نظر بیوک والوں پر ڈالی اور میں 3 افراد سوار تھے اور تینوں ہی اندر جل مرے تھے۔ ان کے جلتے گوشت سے اٹھنے والی چران ناقابل برداشت تھی۔ میں بے اختیار رابطہ لیتا بھاگا۔ ذرا دور صاف ہی میں نے سانس لے کر میری طبیعت بحال ہوئی تھی۔ سورج میں نے مغرب کی سمت کا اندازہ لگایا اور اس کے مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے خیال آیا، میں واپس آیا۔ میں نے دلاور شاہ کی لاش کے پاس پڑا، اس کا ریوالور اٹھایا۔ یہ بھرا ہوا تھا، مگر تلاش کرنے پر بھی مجھے اضافی گولیاں نہیں ملی تھیں۔ پجاروں میں جانوں کی کلاشنکوف پڑی تھی، اس میں میگزین بھی مل جاتا، لیکن میں نے اسے نہیں اٹھایا۔ بڑا ہاتھ اٹھا کر چلنا خود کو مشکوک بناتا تھا۔ پستول میں آسانی سے لباس میں چھپا سکتا تھا۔ لباس پر لگا خون مجھے پریشان کر رہا تھا، اس سے لوگ شکوک میں مبتلا ہو جاندے، مگر خوش قسمتی سے لباس گہرے نیلے رنگ کا تھا اور سورج غروب ہونے کے بعد اس پر خون کے دھبے نہیں دیکھے جا سکتے تھے۔ میں نے سڑک سے حرکت درختوں اور جھاڑیوں کی آڑ میں چل رہا تھا۔ صبح سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے مارے بھوک آنتوں میں بل پڑ رہے تھے۔ اب پیاس بھی شدت کی لگ رہی تھی۔ خاصی دور نکلنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ مجھے بازاروں کی تلاشی لینی چاہیے تھی۔ ممکن تھا کہ وہاں سے کھانے پینے کی کوئی شے نکل آتی، لیکن اب میں خاصی دور نکل آیا تھا۔ جائے حادثات پر دوبارہ جانے کا مطلب خود کو گرفتار کرانا۔ وہاں اب تک پولیس آ چکی ہوگی اور وہاں جمع ہونے والی تماش بینوں کی سمیٹ رہی ہوگی۔ دلاور شاہ کی کلائی سے اتاری گھڑی میں رات 8:30 بج رہے تھے۔ یہ خاصی سنسان سی سڑک تھی۔ اتنی دیر میں صرف چند ایک گاڑیاں ہی گزری تھیں۔ اس ٹریکٹر ٹالی پر بھوسا جا رہا تھا، اس کے عقبی حصے میں 2 کم عمر خطرناک انداز میں کھیل رہے تھے۔ پھر ایک پک اپ گزرا جس پر کوئی بارات لدی ہوئی تھی۔ درمیان میں ایک نوجوان ڈانس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کی بے فکری دیکھ کر کہہ سن کر مجھے خلش سی ہوئی، کاش میں بھی ایک دیہاتی ہوتا۔ اچانک بہتے پانی کی جام فضا آواز نے مجھے رک جانے پر مجبور کر دیا۔ جھاڑیوں کی دوسری طرف ایک رہٹ تھا، 2 بیل چلا رہے تھے۔ کنویں سے نکلنے والا پانی ایک نال کی طرح بہتا ہوا دور کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے دوڑ کر سب سے پہلے پیاس بجھائی۔ شدید پیاس کے عالم میں کنویں سے نکلنے والا یہ پانی جیسے آب حیات ثابت ہوا تھا۔ پیاس بجھا کر میں نے کپڑوں پر لگے خون کے داغ صاف کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہو کر انہیں اتار کر دھو لیا۔ اتفاق سے اس وقت وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں نے سامان ایک طرف رکھا اور کپڑے اتار کر اس مختصر سے حوض میں گھس گیا جس میں رہٹ کا پانی گر رہا تھا۔ گرمی خاصی تھی اور سرد پانی نے مجھے تر و تازہ کر دیا۔ نہ صرف جسمانی کلفت دھو ڈالی تھی بلکہ میں ذہنی طور پر بھی خود کو بہتر محسوس کرنے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اچانک آواز آئی تو میں اچھل پڑا۔ یہ ایک 16-17 سالہ صحت مند دیہاتی لڑکا تھا۔ میں نے شرمندگی محسوس کی کیونکہ سوائے انڈر ویئر کے میرے جسم پر کچھ نہیں تھا۔ باہر نکلو، معاف کرنا بھائی، میں نے باہر آ کے کہا۔ ایک کتا پیچھے لگ گیا تھا، اس سے بچتے ہوئے ایک جوہڑ میں جا گرا تھا۔ سارے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ لڑکا میری وضاحت سے کس قدر مطمئن نظر آنے لگا تھا، لیکن ریوالور پر نظر پڑتے ہی وہ پھر مشکوک ہو گیا۔ تم چور ڈاکو ہو؟ میں شکل سے تمہیں چاقو یا چور یا ڈاکو نظر آتا ہوں؟ میں نے ہنس کر کہا۔ میں ایک شریف آدمی ہوں، محکمہ انہار میں افسر ہوں۔ پیچھے سڑک پر میری گاڑی کھڑی ہے، پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ آگے کسی پیٹرول پمپ کی تلاش میں تھا کہ کتا پیچھے لگ گیا۔ یہ ریوالور میں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے، اس کا لائسنس بھی ہے میرے پاس۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا جب لڑکا مطمئن نظر آنے لگا تھا، اس نے لائسنس بھی نہیں مانگا تھا۔ میرا نام رحیم داد ہے، پرلی طرف گاؤں میں گھر ہے۔ یار رحیم داد، سخت بھوک لگی ہے، صبح ناشتہ کیا تھا، اگر یہاں کھانے کو مل جائے تو میں معاوضہ بھی دوں گا۔ توبہ جی، کھانے کا معاوضہ؟ اس نے کہا، ہمارے ہاں مہمانوں سے کھانے کے پیسے نہیں لیے جاتے۔ میں نے سخت شرمندگی محسوس کی تھی۔ کھیتوں کے پات رحیم داد کا گاؤں تھا۔ میں گیلے کپڑے پہن کر اس کے ساتھ چھل دیا تھا۔ وہ جتنا سیدھا تھا اس کا باپ اتنا ہی ٹیڑھا ثابت ہوا۔ اس نے مجھے گھر میں بٹھا کر کھانا کھلایا، مگر ساتھ ہی اس نے سوالات شروع کر دیے اور ہر سوال سے ذیلی سوال پیدا ہوتے جاتے گئے۔ رحیم نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ ابا اسے سکون سے کھانا تو کھا لینے دے، بکواس نہ کر حرامی، جا کر دیکھ وہ تیرے باپ نہ کوئی لے جائے، گاؤں میں مویشی چوری بڑھتی جا رہی ہے۔ والد ماجد کا اشارہ بیلوں کی طرف تھا۔ بڈھے کے سوالوں سے تنگ آ کر میں نے الٹے جواب دینا شروع کر دیے۔ آپ کہاں سے آئے ہو؟ لاہور سے 2 سال ہوئے، اس سے پہلے میں ایک پاگل خانے میں تھا۔ پاگل خانے میں؟ وہ حیران ہوا، مگر آپ تو بالکل ٹھیک نظر آتے ہیں۔ نظر آتا ہوں، میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ پاگل تو وہ ڈاکٹر تھے جو مجھ سے روز پوچھتے تھے کہ میں نے اس بندے کو کیوں مارا۔ بندے کو؟ اس کی جان نکل گئی، قتل کر دیا؟ سچ مچ مار دیا؟ نہیں، کیا جھوٹ موٹ مارتا؟ لیکن کیوں جناب؟ اب تو یہ یاد نہیں، اس وقت میں پاگل تھا۔ ممکن ہے مجھے اس کی کوئی بات پسند نہ آئی اور میں نے اسے گولی مار دی۔ گولی مار دی؟ آواز اس کے حلق میں پھنسنے لگی۔ اس نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں۔ بڈھے کی حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی تھی، لیکن یہ زیادہ ہی مذاق ہو گیا تھا۔ ممکن تھا وہ خوف زدہ ہو کر گاؤں والوں کو بلا لاتا اور میں کسی نئی مصیبت میں پڑ جاتا۔ میں نے جلدی کھانا کھایا، بڈھے کو آواز دے کے برتن واپس لے جائے۔ وہ پانی لینے گیا تھا تو واپس ہی نہیں آیا تھا۔ ڈرتے آیا تو میں نے اسے سوکھا ایک نوٹ دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، وہ دعائیں دینے لگا تھا۔ اب میں چلتا ہوں، تمہارا بہت شکریہ۔ اتنی رات گئے، آپ کہاں جاؤ گے؟ اس نے جلدی سے کہا، رات یہاں ٹھہر جاؤ، صبح چلے جانا۔ اس وقت تو گاڑیاں بھی بند ہو گئی ہوں گی۔
میں سوچ میں پڑ گیا، واقعی اتنی رات کے میں یہاں سے نکلتا تو کہاں جاتا؟ تھکن سے چور میرا جسم اب آرام طلب کرنا چاہتا تھا۔ رحیم داد کا باپ لالچ میں آ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں رات بھر ٹھہرنے کا معاوضہ الگ سے دوں گا اور ناشتے کا الگ سے۔ میرا کوئی نقصان نہیں تھا، رقم بھی دلاور شاہ کی جا رہی تھی۔ اس کے بٹوے میں 25,000 روپے کی رقم تھی۔ ایک ڈی ایس پی کی جیب میں اتنا کیش تو ہونا ہی چاہیے۔ میں رکنے پر تیار ہوا تو وہ خوش ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس چارپائی پر ایک کیس لا کر بچھا دیا اور مچھروں سے بچنے کے لیے ایک چادر بھی لا دی۔ اتنی دیر میں میرے کپڑے تقریباً خشک ہو چکے تھے، لہٰذا میں نے اسے کوئی خشک جوڑا مانگنے کا ارادہ و ترک کر دیا۔ میں چادر اوڑھ کر لیٹ گیا، مگر چادر کا مور چار بھی مچھروں کی یلغار کے آگے بے بس ثابت ہو۔ انہوں نے مجھے کاٹنا اور گانا سنانا شروع کر دیا۔ تھکن اتنی زیادہ تھی کہ میں ان کی پرواہ کیے بغیر ہی سو گیا۔ رات کے نہ جانے کس پیر میری چھٹی حص نے چونکا دیا، جیسے پاس ہی کوئی خطرہ ہو۔ میں چونک کر اٹھا تو ایک سایہ بھڑک کر بھاگا۔ میں نے اسے لٹکارا، خبردار رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ حالانکہ میرے ہاتھ میں ریوالور نہیں تھا، وہ رک گیا۔ خدا کے لیے گولی نہ چلانا، آواز رحیم داد کے باپ کی تھی۔ صحن میں لگی لالٹن بجھ گئی تھی۔ کیا کر رہے تھے تم میرے بستر کے پاس؟ پرس سے رقم چرانا چاہتے تھے؟ مجھے معاف کر دو، اس نے کہا اور ایک دم دھاڑ مار کے رونے لگا۔ میں اور کیا کروں؟ بیٹی کا گھر بسانے کے لیے چوری نہ کروں تو کیا کروں؟ گھر اور زمین پہلے ہی رہن کر چکا ہوں۔ بے وقوف بتاتے ہوئے مجھے تمہارے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے۔ میں نے اسے شانے پر پکڑ کر جھنجھوڑا۔ بیٹی اپنے گھر میں ہے، لیکن اس کا کمینہ شوہر دھمکی دے رہا ہے، اگر میں نے موٹر سائیکل نہ دلائی تو اسے اور اس کے 4 بچوں کو گھر سے نکال دے گا، اور تم اس کی بلیک میلنگ میں آ گئے۔ میں نے تلخی سے کہا، شاید پہلے وہ تمہیں بھی اس طرح دھمکیاں دے کر اپنے مطالبات بنواتا رہا ہے۔ یہ بتاؤ زمین اور گھر کیوں رہن رکھی ہے؟ اس کمینے کو بیلوں کی جوڑی دینے کے لیے، اس نے نفرت بھری انداز میں کہا۔ پٹواری نے دونوں کو صرف 12,000 روپے دیے تھے۔ آج تم چوری کر رہے ہو، کل داماد کا مطالبہ پورا کرنے کا مارو گے۔ اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ تم جا کر بیٹی اور اس کے بچوں کو لے آؤ اور اسے اپنے کمینے داماد سے سب کچھ چھین لو، اور جو تم نے اسے دیا تھا اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ شاید اب ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اس نے کیا کیا پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، پولیس میں رپورٹ نہ کرنا ورنہ میں بالکل ہی برباد ہو جاؤں گا۔ مجھے بے اختیار اس پر ترس آنے لگا۔ وہ اس ملک کی کچلی ہوئی بے بس عوام کا ایک نمونہ تھا، جو خدا سے زیادہ اس کے زمین پر فرعون بن جانے والوں سے ڈرتا تھا۔ وہ ہر طاقتور سے دبتا تھا، اپنا حق احسان سمجھ کر لیتا تھا، حق غصہ کرنے پر صبر کا سہارا لیتا تھا۔ اگر تمہارا گھر اور زمین تمہیں واپس مل جائے تو اس کا چہرہ چمک اٹھا تو مجھے پٹواری کو آدھی پیداوار نہیں دینا ہوگی۔ میں نے اسے بٹوے سے 15,000 نکال کر دیے، رکھو، اپنی زمین اور مکان چھڑاؤ، اور میرا مشورہ ہے کہ اس پر لعنت بھیج کر بیٹی کو گھر لے آؤ۔ اس طرح تم اسے برباد کر رہے ہو۔ تمہارا لالچی داماد ایک دن اسے بھی بیچ کر کھا جائے گا۔ اس پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی ذلیل حرکت کے بدلے میں سزا کی بجائے اسے رقم بطور انعام تھما دوں گا۔ اسے گھگیا کر کہا، نہیں صاحب، میں یہ رقم نہیں لوں گا۔ کیوں نہیں لوگے؟ میں نے ڈانٹ کے کہا، چوری کرنے کو تیار ہو گئے تھے اور اب میں دے رہا ہوں تو انکار کر رہے ہو۔ میں نے نوٹ اس کے ہاتھ میں زبردستی تھما دیے۔ ایک بار پھر رونے لگا۔ اس نے اتنی بار میرا شکریہ ادا کیا کہ میں شرمندگی محسوس کرنے لگا تھا۔ رات خاتمے کے قریب تھی۔ میں تقریباً 6 گھنٹے سویا تھا اور تازہ دم ہو گیا تھا، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ اب روانہ ہو جاؤں، مگر رحیم داد کا باپ مجھے چمٹ گیا۔ اس نے ناشتہ کیے بغیر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے خود میرے لیے دیسی گھی میں پراٹھے بنائے، انڈے تلے اور چائے بنائی۔ اس وقت رحیم داد آ گیا تھا۔ وہ ساری رات زمینوں کو پانی دیتا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن وہ تھکا ہوا تھا، اس لیے ناشتہ کرتے ہی سونے چلا گیا۔ رحیم داد کا باغ مجھے سڑک پر چھوڑنے آیا تھا۔ اس کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر میں نے اسے ایک کرتا اور لنگی حاصل کر لی تھی۔ لباس پرانا اور بوسیدہ تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ مجھے شلوار قمیض سے دھل کر ہو جانے والے باوجود کراہیت ہو رہی تھی۔ اس نے میری درخواست پر اپنی 4 خانے کے سر پر باندھے والی چادر بھی میرے حوالے کر دی تھی۔ اس طرح میرا حلیہ خاصی حد تک تبدیل ہو گیا تھا۔ چہرے پر 4 دن کی بڑھی ہوئی شیپ تھی۔ لاہور جانے والی بس خلاف توقع خالی تھی۔ صبح ہی صبح کم لوگ سفر کرتے ہیں۔ لاہور قریب تھا تو ایک جگہ پیشاب کے لیے بہانے بس رکوا کر میں نے ریوالور سے چھٹکارا حاصل کیا۔ اگر کسی چیک پوسٹ پر تلاشی لی جا رہی ہوتی تو یہ ریوالور مجھے کچھ پکڑوا دیتا اور پولیس کو شاہ عالم کو پہچاننے میں زیادہ دیر نہ لگتی۔ نارکلی سے کچھ دور بس اڈے پر اتر کر میں نے سب سے پہلے ایک ہوٹل میں چائے پی اور تازہ اخبار دیکھا، جسے دوسرے لوگوں نے باسی کر دیا تھا۔ شاہ عالم کی مفروری کی خبر ابھی تک گرم تھی، شاید اس وجہ سے بھی کہ شاہ عالم کی تلاش میں مصروف پولیس نے شبنگ اور گرفتار کر کے اور پھر انسانیت سوچ سے تشدد کر کے پورے پریس کو اپنے خلاف کر لیا تھا۔ 2 اخباروں نے پولیس کی اس لاقانونیت کے خلاف زوردار اداریے لکھے تھے، جبکہ پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل نے اس الزام کی تردید کی تھی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے حکومت کی طرف سے عدالت میں بیان دیا تھا کہ پولیس یا کسی صوبائی ایجنسی نے شبنم کو گرفتار نہیں کیا، اس لیے بےایمانہ سلوک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اس سفید جھوٹ پر تلخی سے مسکرا دیا تھا۔ مجھے اس ویڈیو کیسٹ کا خیال آیا جس میں ان لوگوں کے مکروہ چہرے محفوظ تھے جو شبنم پر ظلم میں پیش تھے، اور اس ظلم کا ایک کردار کیفر کردار تک پہنچ چکا تھا، یعنی دلاور شاہ۔ اگرچہ اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن قدرت نے اسے جو عبرت ناک موت دی تھی، اس میں اندر سے اطمینان محسوس کیا تھا۔ اب میرے پاس ایسا ثبوت بھی آ گیا تھا کہ شبنم کے ساتھ درندگی کرنے والے کو قانون کے ذریعے سزا دلوا سکتا تھا، لیکن یہ بات کی بات تھی۔
اس وقت سب سے پہلے مجھے کسی محفوظ پناہگاہ میں پہنچنا تھا۔ پولیس کے ساتھ دشمن بھی کتے کی طرح شاہ عالم کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ ہوٹل میں سے ایک PCO تک گیا۔ میں نے نیلم سے گھر کا نمبر ملایا۔ فون خالہ بانو نے اٹھایا۔ میاں جی کون ہو تم؟ ایک بھوت، میں نے کہکا لگا کر کہا۔ اب میں تمہارے پاس آ رہا ہوں ناصر میاں۔ خالہ نے چیخ ماری۔ کہاں ہیں آپ؟ یہاں سب کو پریشان کر رہا ہے ناصر۔ عقب میں نیلم کی چیخ سنائی دی اور وہ ریسیور لینے بھاگی۔ پس منظر میں کسی شے کے لڑکنے کی آواز آئی، پھر اس نے خالہ سے ریسیور چھین لیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ ناصر کہاں ہو تم؟ اس دنیا میں نے فلسفیانہ انداز میں حقیقت کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے دوسری دنیا سے ابھی تک کسی مواصلاتی رابطے کا سلسلہ نہیں چلا ہے۔ بکو مت، تمہیں احساس ہے کہ ہم سب کس قدر پریشان رہے ہیں؟ کہاں چلے گئے تھے تم؟ اس نے برہمی سے کہا۔ خادم کہیں نہیں گیا تھا بلکہ لے جایا گیا تھا اور بڑی مشکل سے چھوٹ کر واپس آیا ہے۔ باقی باتیں ملاقات پر ہوں گی۔ یہ بتاؤ کہ رئیس کہاں ہے؟ رئیس یہ رہا، لیکن تم۔ اس سے ریسیور رئیس نے چھین لیا اور گالیوں سے آغاز کرتے ہوئے کہا، قسم اللہ کی پیارے، آج تو میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ وہ بہت کچھ کہتا رہا اور عقب میں نیلم اسے ڈانٹتی رہی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بکواس نہ کر، باقی گالیاں منہ پر دے لینا۔ ابھی تو مال روڈ میکڈونلڈ کے سامنے والے پی سی پہ اوپر آ جا۔ دوسری کال میں نے 17 کی ملائی اور اس سے پیر سبحان شاہ کا لاہور کا نمبر مانگا۔ پیر سبحان صوبائی اسمبلی کا ممبر بھی تھا، لہذا اس کا نمبر ملنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ میں نے وہاں فون کر کے پیر سبحان کے لاہور پاک پتن روڈ والی کوٹھی کا نمبر حاصل کیا۔ آخری فون میں نے اسے ہی کیا تھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ گالیاں بکنے لگا تھا۔ میں تجھ سے متعلق ہر فرد کو مٹا دوں گا، اس نے دھمکی دی۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میں نے صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ اس حادثے میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو بھی تھے ان کا مقصد مجھے قتل کرنا تھا۔ انہوں نے اسٹریٹ فائرنگ کی تھی، لیکن قضا دلاور شاہ کی اور دوسرے لوگوں کو آ گئی۔ جانوں کے مرنے کے بعد میں نے اس کی کلاشنکوف سے سفید بیوک والوں پر فائر کیے تھے۔ اس سے کار کے پیٹرول ٹنک میں آگ لگ جانے سے وہ سب جل مرے تھے۔ میرے دوست یا حمایتی ہوتے تو میں ان پر فائر کیوں کرتا؟ پولیس رپورٹ آپ کو بتائے گی کہ جانو اور ڈرائیور فوراً مارے گئے تھے۔ دلاور شاہ نے میرے سامنے دم توڑا تھا، لیکن اس کے پاس صرف ریوالور تھا اور وہ بیوک پر فائرنگ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس سے میری بے گناہی ثابت ہوتی ہے۔ تم دلاور شاہ کا ریوالور اور اس کے پاس موجود دوسری اشیاء بھی لے گئے تھے؟ جی نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ میں نے اس کے پاس کوئی شے نہیں اٹھائی تھی۔ ویسے بھی مجھے پولیس کے آنے سے پہلے وہاں سے بھاگ جانے کی جلدی تھی۔ اس کی ساری اشیاء غائب ہیں۔ ان میں پرس اور ریوالور کے ساتھ دوسری اہم چیزیں بھی تھیں۔ سبحان شاہ نے ویڈیو کیسٹ کا نام لینے سے گریز کیا۔ ممکن ہے یہ کسی اچکے کا کام ہو، پولیس کی آمد سے پہلے کسی نے ہاتھ کی صفائی دکھا دی ہو۔ حادثات کے بعد عام طور پر اس قسم کے کام ہو جاتے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ وہ عیاری سے بولا۔ معاف کیجیے گا پیر صاحب، ابھی میں خود کو خطرے میں محسوس کر رہا ہوں، کسی کو اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے گا۔ آپ ہی نہیں، سارا زمانہ تسلیم کرے گا کہ شاہ عالم اور ناصر عظیم دو الگ اور منفرد انسان ہیں۔ مجھے خطرہ شاہ عالم کے خون کے پیاسے دشمنوں سے ہے جو مجھے دیکھتے ہی مار دیں گے۔ ان سے بچنے کے لیے میرا روپوش ہونا ضروری ہے، اس لیے تم ہماری پناہ میں آ سکتے ہو۔ یہاں کوئی تمہارا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی مکاری پر دل ہی دل میں ہنستے ہوئے اسے اتنا ہی منافقت سے جواب دیا، آپ کی پیشکش کا شکریہ پیر صاحب، لیکن میرے اپنے بھی کچھ وسائل ہیں۔ اگر میں نے کبھی ضرورت محسوس کی تو آپ کی پیشکش سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا میں فون رکھ چکا تھا۔ PCO والے نوجوان کی کالوں کی ادائیگی کر کے میں باہر آ گیا۔ ابھی صبح کے 9:15 بجے تھے اور مال روڈ پر سوئی ہوئی تھی، ٹریفک جا رہی تھی، لیکن دکانیں اور شاپنگ سینٹرز ابھی نہیں کھلے تھے۔ رئیس ایک چھوٹی سوزوکی سوئفٹ دوڑاتا نمودار ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا اور میں فوراً اندر بیٹھ گیا۔ میں نے سر سے بندی چادر اتار دی تھی۔ کسی نے تیرا پیچھا تو نہیں کیا؟ ہاں، موت کا فرشتہ آ رہا ہے، تیرا پتہ پوچھ رہا تھا، اس نے بنا کر کہا۔ میں ہنس دیا۔ کیا بات ہے پیارے، بڑے تپے ہوئے لگ رہے ہو۔ الو کے پٹے، تجھے کیا ضرورت تھی گاڑی سے باہر جانے کی؟ میں باہر نہیں گیا تھا، بلکہ مجھے پجاروں سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ میں نے کہا، پھر اسے اپنے اغوا کی رضا سنائی۔ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ میں کس کی قید میں تھا اور وہاں سے میری رہائی کیوں کر ہوئی، لیکن میں نے کہہ دیا کہ ایک ہی بار سب کے سامنے بیان جاری کروں گا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ باری باری سب کو سناؤں۔ رئیس نے بتایا کہ میرے غائب ہونے کے بارے میں اسے اور نیلم کے علاوہ صرف کمال عباسی اور رکشی کو علم تھا، چندہ اور قمر کو نہیں بتایا تھا۔ اور شبنم بدستور ڈاکٹر عائشہ کے کلینک میں تھی۔ اس کی حالت ابھی سنبھلی نہیں تھی۔ شبنم کو مسلسل ہسٹریا کے دورے پڑ رہے تھے۔ رئیس نے کہا، ڈاکٹر عائشہ کو خطرہ ہے کہ اس کا دماغ زیادہ ہی متاثر نہ ہو جائے۔ اس پر ہونے والے ظلم اور مداوع تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ذمہ داروں کو ضرور کافر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ میں نے کرتے کی جیب میں رکھی ویڈیو محسوس کی۔ ذمہ دار؟ رئیس تلخی سے بولا۔ پولیس والوں کے خلاف آج تک کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ پولیس پہلے ہی شبنم کی گرفتاری اور اس پر ہونے والے تشدد سے انکار کر چکی ہے، اب نہیں کر سکے گی، میں نے اعتماد سے کہا اور اسے ویڈیو کیسٹ کے بارے میں بتایا جس میں شبنم پر ہونے والے تشدد کے ذمہ دار شیطانوں کے چہرے واضح تھے۔ رئیس اچھل پڑا۔ یہ کیسٹ تیرے ہاتھ کہاں سے لگی؟ صبر یار، بس گھر پہنچنے والے ہیں، پھر ایک ساتھ ہی بتاؤں گا۔ یہ بتا کہ جب تو نے مجھے واپسی پر غائب پایا تو کیا کیا؟ پجاروں کو دروازہ کھلا دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا تھا، تو اس طرح غیر ذمہ داری سے نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے ارد گرد سب لوگوں سے پوچھا، لیکن کسی نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ دیکھا بھی ہوگا تو انجان بن گئے ہوں گے۔ میں نے تلخی سے کہا، ہمارے معاشرے میں بے حسی کی بیماری زیادہ ہی سرایت کر گئی ہے۔ تو نے ٹھیک کہا،
پیجارو جس دکان کے سامنے کھڑی تھی اس کے مالک نے بھی انکار کیا تھا، لیکن جب میں نے اپنے انداز میں پوچھا تو اس نے اقرار کر لیا۔ تو افراد تجھے ایک سوزوکی میں ڈال کے لے گئے تھے۔ یہ ہائی روف تھی۔ انہوں نے گاڑی بالکل پیجارو کے ساتھ روکی تھی، سلائڈنگ ڈور سے تجھے ہائی روف میں منتقل کیا اور لے گئے، لیکن اس نے پولیس کے سامنے بیان دینے سے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے پولیس مجھے خاک تلاش کرتی، اسے ضرور اٹھا کر لے جاتی، میں نے افسوس سے کہا۔ نیلم ہاؤس کے مستعد گارڈ نے سوزوکی اور رئیس کی صورت دیکھ کر گیٹ کا الیکٹرانک لاک کھولا تھا۔ نیلم نے پچھلے کچھ عرصے سے گھر کی سیکیورٹی میں خاصا اضافہ کر دیا تھا۔ 4 دیواری بلند کرا کے اس پر خاردار تاریں بھی لگوا دی تھیں۔ ایک زمانے میں ماڈل ٹاؤن خوبصورت اور کھلے مکانوں کا مگن تھا، جن کی 4 دیواری 5 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن حالات نے اب اسے سنگی قلعوں کا علاقہ بنا دیا تھا۔ خاردار تاروں میں سمٹے مکانات جنگی مورچوں کا سا منظر پیش کرنے لگے تھے۔ بےتاب نیلم لان میں ہی ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکی اور میرے بازو تھام کر بولی، کہاں تھے تم؟ کیوں اتنا ستانے لگے ہو تم ہم سب کو؟ میرا مقدر ہی خراب ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ اب میں اس سے تو لڑنے سے رہا، اسے اندر تو آنے دو، نہ جانے کن حالات سے گزر کر آیا ہے، رئیس نے نرمی سے کہا۔ ہم اندر چھوٹے ڈرائنگ روم میں آ گئے جو مشرقی انداز میں سجا تھا۔ دبیز قالین کے ساتھ گاؤ تکیے تھے۔ میں نے جوتے اتار کر پھینکے اور قالین پر دراز ہو گیا۔ نیلم نے خالہ بانوں سے ناشتہ لانے کو کہا، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ نہیں، صرف کافی منگوا لو، پھر جگر تھام کر میری داستان سنو۔ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میں نے فرید عباسی اور کمال کو فون کر دیا ہے، وہ آنے والے ہوں گے۔ ان کے سامنے یہ داستان جگر سنانا۔ کہاں ہے وہ الو کا پٹھا؟ کمال نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بہت ڈھیٹ آدمی ہیں، دشمن بھی نہیں مارتے کہ ہم ذرا سا سکون سے رہ سکیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ سلام نہ دعا، آتے الٹی سیدھی شروع ہو گئے۔ نیلم نے خفگی سے کہا، میڈم آپ نہیں جانتی، یہ شخص اسی قابل ہے۔ اس بار فرید اندر آیا، یہ شخص یہاں زندہ بیٹھا ہے اور میں عدالت میں اس کی مرگ نہ کہانی کا وویلا مچا رہا ہوں۔ نیلم اتنی خفا ہوئی کہ کافی لانے کے بہانے بائیکاٹ کر گئی۔ کمال اور فرید نے کافی پینے سے انکار کرتے ہوئے ناشتے کا مطالبہ کیا۔ اس الو کے پٹھے کی وجہ سے نہار منہ تمہاری طرف دوڑنا پڑا۔ یہ دوست ہے تمہارے؟ نیلم نے جاتے جاتے کہا۔ مجھے تو بچپن کے دشمن لگتے ہیں، قسم اللہ کی اپنے پیٹ میں بھی کچھ نہیں گیا تھا۔ رئیس نے سرد آہ بھری۔ صبح ناشتے کے بغیر تیرا منحوس چہرہ دیکھنا پڑا۔ یار یہ نیلم مستقبل میں اس طرح تیرے پیچھے خالی پیٹ دوڑائے گی تو شوہر بن کے اگر زیادہ مجبور ہوگا میرے یار۔ کافی پیتے ہوئے میں نے انہیں اپنے اغوا اور قید کی داستان سنائی۔ درمیان میں یوں بار بار اغوا ہونے پر مجھے ان کی طرف سے لعنت ملامت کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن بالآخر انہوں نے مجھے خراج تحسین پیش کیا کہ میں نے اپنی ذاتی عقل سے کام لے کر معاملے کو مزید بگڑنے سے بچا لیا۔ خاص طور سے ویڈیو کیسٹ کے بارے میں سن کر وہ اچھل ہی پڑے تھے۔ عباسی نے جوش سے کہا، اب میں دیکھتا ہوں وہ حرام زادے کس طرح بچتے ہیں۔ زیادہ خوش فہمی میں آنے کی ضرورت نہیں، میں نے ان سے خبردار کیا ہے۔ اول تو یہ شرمناک ویڈیو دیکھنا ہی ایک مشکل مرحلہ ہوگا، پھر اسے دوسروں کو دکھانا، اور میڈم میں اس کی پبلسٹی، یہ سب باتیں شبنم کے لیے آئندہ ایک آزار بن جائیں گی۔ قانون کا راستہ اختیار کرنا مشکل اور صبر آزما ہوگا۔ کمال نے میری تائید کی۔ انصاف ملنے کی امید پھر بھی نہیں ہوگی۔ پولیس کا پورا محکمہ اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے متحد ہو جائے گا۔ ماضی میں ایسی مثالیں عام رہی ہیں جب سنگین ترین جرائم میں ملوث پولیس والوں کو ثبوت اور گواہ ہونے کے باوجود عدالت سے کوئی سزا نہیں ہوئی۔ اس کا ایک راستہ اور بھی ہے، عباسی نے تلخی سے کہا۔ مارشل آرٹ اور لڑائی کے ماہر اپنے ناصر صاحب بذات خود ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ تم لوگ اتنے مایوس کیوں ہو؟ نیلم نے ہمیں ڈانٹا۔ شبنم مشہور صحافی ہے، اگر ہم پریس کی مدد حاصل کریں تو حکومت بھی ان مجرموں کو نہیں بچا سکے گی، اس صورت میں وہ غائب ہو جائیں گے۔ فرید نے تلخی سے کہا، انہیں بیوی بچوں سمیت دوسرے علاقوں میں یا باہر بھیج دیا جائے گا۔ پولیس کو ہر اعتبار سے محفوظ رکھنا بیوروکریسی کی مجبوری ہے، تاکہ پولیس کے ان کے ہر جائے بے وجہ حکم کی بلا چون چرا تعمیل ہو کر سکے۔ احتساب کے خوف سے آزادی پولیس کو ایک بے لگام فورس بنا دیتی ہے، جیسے کہ پاکستانی پولیس۔ یہاں آج تک پولیس کا احتساب نہیں ہوا جو وزیر اعظم کے بھائی کو بھی نہیں بخشتی۔ میں نے مایوسی سے ویڈیو کیسٹ کی طرف دیکھا، یعنی یہ بالکل بیکار ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی مدد سے ہم کم از کم ظلم کے خلاف آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ انصاف کا آغاز طلب کرنے سے ہوتا ہے، جب کوئی مانگے گا ہی نہیں تو انصاف ملے گا کیسے؟ کمال نے کہا۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ عام طور سے ہمارے مسئلوں میں بولنے سے گریز کرتا تھا۔ ہاں، وہ ہر قسم کی مدد کے لیے ضرور تیار رہتا تھا، لیکن اس وقت اس نے یہ بات کہہ کر ہمارے حوصلہ کو بالکل ہی ختم ہونے سے بچا لیا تھا۔ دوسرے یہ کہ میں ان 6 شیطانوں کو سزا دے سکتا ہوں، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں۔ یہ صرف مہرے ہیں، جن کو چلانے والے لوگ کوئی اور ہیں۔ ان کے پٹ جانے سے انہیں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ نیلم نے گہری سانس لی۔ رب نواز جیسے لوگوں سے ٹکرانا آسان کام نہیں ہے، ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑے گا۔ ناصر کی پوزیشن سب سے نازک ہے، اس پر شاہ عالم کا ٹھپا باقی ہے، اسے اترنے میں وقت لگے گا۔ خوشی قسمتی سے رب نواز تک شاہ عالم اور ہمارے تعلق کے بارے میں نہیں جان سکا، ورنہ وہ ہمیں بھی تنگ کر سکتا تھا۔ بہتر ہوگا کہ ابھی تم رو پوچھ رہو، عوامی جگہوں پر جانے سے گریز کرو۔ میں تمہارے لیے بندوبست کرتی ہوں، تم کچھ اہم تقریبات اور پارٹیوں میں جاؤ گے، وہاں ناصر عظیم کے نام سے اپنا تعارف کراؤ گے۔ اسی طرح ایک خاص حلقے سے ہٹ کر بھی لوگ تمہیں جاننے لگیں گے، ضرورت پڑنے پر لوگ گواہی دیں گے۔ جس وقت پولیس شاہ عالم کی تلاش میں سرگراں تھی، تم ان کے ساتھ موجود تھے۔ رائٹ، دوسرے ناصر کا یہاں رہنا بھی درست نہیں ہے، فرید عباسی نے کہا۔ اسے کہیں اور رہنا چاہیے۔ نہیں،
ناصر یہیں رہے گا۔ نیلم نے اصرار کیا۔ نہیں میڈم، اگر پولیس شاہ عالم کے وارنٹ گرفتاری لے کر یہاں آ گئی تو آپ اسے ناصر عظیم کہہ کر نہیں بچا سکیں گے۔ اس پر یاد آیا میرے شناختی کاغذات اور دلاور شاہ کے قبضے میں ہیں۔ اب میرے پاس ناصر عظیم کے پاسپورٹ کے سوا اپنی شناخت پیش کرنے کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے۔ تم نے اس کا پرس چیک کیا؟ نیلم نے اچانک ہی پوچھا۔ نہیں، موقع نہیں ملا۔ میں نے سوچا تھا کہ فرصت سے بیٹھ کر دیکھوں گا۔ میں نے جیب سے ڈی ایس پی دلاور شاہ کا بھاری بھرکم پرس نکالا۔ اس میں رقم تو کم ہی رہ گئی تھی، لیکن پرس کی اندرونی تہوں میں خاصے کاغذات بھرے ہوئے تھے۔ میں نے پرس خالی کر دیا، اس کی ایک ایک تہہ ٹٹول لی۔ وہ لوگ کاغذات چھاننے میں لگ گئے۔ مجھے پرس کی نچلی تہہ خانے میں کسی ٹھوس شے کا احساس ہوا۔ خاصی کوشش کے بعد میں نے اسے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ یہ ایک چابی تھی، لیکن محض چابی، اس کے ساتھ اور کچھ نہیں تھا۔ کمال نے چابی دیکھی۔ ارے یہ تو لاکر کی چابی ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ رئیس نے اعتراض کیا۔ خود میرے پاس بھی ایسی ہی چابی ہے، اسی بینک کا لاکر ہے۔ ہاسپٹل اور ٹرسٹ کے سارے کاغذات میں وہیں ہیں، وہیں رکھتی ہوں۔ دیکھو اس پر نمبر ہوگا۔ اس نے چابی مجھ سے لی۔ اس پر 212 نمبر کندہ ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ بینک لاکر کس شاخ میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس بینک کی لاہور میں 2 ہی شاخیں ہیں اور لاکر صرف اس شاخ میں ہے جو ملتان روڈ پر، لاکر وہیں ہوگا۔ اس سے بعد میں دیکھیں گے۔ میں نے چابی ایک طرف رکھ دی۔ کاغذات میں کوئی کام کی شے ملی؟ ایک تو تیرے کاغذات مل گئے، اور یہ رہائشی شناختی کارڈ، اور یہ رہا تیرا ڈرائیونگ لائسنس۔ رئیس نے دونوں چیزیں طرف پھینکی۔ اور یہ رہا اس کا لاکر کو استعمال کرنے کی اجازت نامہ۔ کمال نے ایک کاغذ میری طرف بڑھایا۔ اس پر دلاور شاہ نے بینک مینیجر کو کہا تھا کہ یہ کاغذ لانے والے کو اس بینک کا لاکر استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ قطعی غیر قانونی ہے۔ اسے بینک مینیجر کو ایسا حکم دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لاکر صرف وہی افراد کھول سکتے ہیں جنہیں لاکر حاصل کرتے وقت مجاز قرار دیا ہو۔ لاکر ہولڈر نے بذات خود جا کر اس فرد کو بینک والوں سے متعارف کرایا ہو۔ اس طرح کاغذ دکھا کر کوئی لاکر نہیں کھلوا سکتا۔ فرید عباسی نے اعتراض کیا۔ بھائی تم ایک بات بھول رہے ہو۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ یہ لاکر ایک ڈی ایس پی کا ہے جو ماشاءاللہ فرعون صفت بھی تھا، اس لیے قانون توڑنا ایسے ہی ہے جیسے بچے کے لیے کھلونا توڑنا۔ بینک مینیجر کا باپ بھی اس کا حکم مانے گا۔ ناصر صحیح کہہ رہا تھا، رئیس نے تائید کی۔ آدمی ہے نا، عباسی نے سرد آہ بھری۔ شوہر ہوتا تو اس کی بات صحیح ہوئی۔ لکشی کو اس شرط پر گھر چھوڑ کر آیا تھا کہ واپسی پر ناصر کو لے کر آؤں گا۔ اب تو چل رہا ہے یا میں گھر کی بجائے سیدھا کورٹ چلا جاؤں؟ آپ فوری طور پر کورٹ کا رخ کریں۔ رکشی میں خود بات کر لیتا ہوں۔ تم تو کورٹ چلے جاؤ گے، مجھے ابھی گھر جانا ہے اور کمر کے سامنے وضاحت کرنی ہے کہ صبح کس کا فون آ گیا تھا جو میں بتائے بغیر گھر سے نکل گیا۔ ناشتہ میز پر چھوڑ کر کمال نے فریاد کی۔ عباسی اور کمال کے جانے کے بعد میں نے رکشی کے گھر کا نمبر ملایا۔ خلاف توقع اس نے ملامت کرنے کے بجائے مجھے بچ کر واپس آنے پر مبارکباد دی۔ ناصر بہتر ہوگا اگر تم کچھ دن باہر نکلنے سے گریز کرو اور اپنے گیٹ اپ میں بھی تبدیلی لاؤ، جس میں تم شاہ عالم سے بالکل الگ لگو۔ اس سے تمہاری غیر معمولی شباہت لوگوں کو چونکا دیتی ہے۔ مشورے کا شکریہ۔ میں سو کر اٹھنے کے بعد اس پر عمل کروں گا، میں نے کہا اور فون رکھ دیا۔ نیلم نے سونے سے پہلے غسل کر کے مجھے کپڑے بدلنے پر مجبور کر دیا۔ میری زندگی میں ماں اور بہن جیسے رشتوں کی کمی رہی تھی، مگر اب نیلم بیک وقت ان رشتوں کی کمی پوری کر رہی تھی۔ بیک وقت ماں کی ممتا اور بہن کی چاہت تھی۔ میرے آنے کی خوشی میں وہ شوٹنگ کینسل کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے اسے جانے پر مجبور کر دیا۔ تمہارا معمول کے مطابق شوٹنگ پر جانا ضروری ہے، ورنہ یہ تبدیلی دشمنوں کو چونکا دے گی۔ بلکہ اب مجھے شبہ ہے کہ رب نواز کی پارٹی بھی میرے اور تمہارے تعلق کے بارے میں جان گئی ہے۔ تمہیں پہلے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گارڈز کو الرٹ رکھا کرو۔ میرا محافظ تو خدا ہے، اور پھر رئیس، وہ ہنسی، مجھے کسی اور محافظ کی ضرورت نہیں۔ میں 11 بجے کے قریب سویا تھا، پھر آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ 7:15 بج رہے تھے۔ 8 گھنٹے کی بھرپور نیند سے مجھے تازہ دم کر دیا۔ نیلم اور رئیس ابھی تک نہیں آئے تھے۔ خالہ بانو نے بتایا کہ میرا ابھی تک کوئی فون بھی نہیں آیا۔ میں نے ڈاکٹر عائشہ کے کلینک کا نمبر ملایا، وہ موجود نہیں تھی، لیکن ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے مجھے شبنم کے بارے میں بتایا کہ اب اس کی حالت بہتر تھی۔ 4 گھنٹے تک جاگنے کے باوجود اسے مزید کوئی دورہ نہیں پڑا تھا۔ اس وقت وہ سو رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے شاہ عالم کے بارے میں پوچھا تھا اور ڈاکٹر عائشہ نے اسے بتایا تھا کہ میں زندہ اور خیریت سے ہوں۔ یہ سن کر میں نے سکون کا سانس لیا کہ اس نے ناصر عظیم کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے ذہن پر شاہ عالم حاوی تھا، لہذا شعوری طور پر مجھے ناصر عظیم مان لینے کے باوجود مجھے شاہ عالم ہی سمجھتی تھی، اور دیوانگی کے عالم سے باہر آنے کے بعد اس نے شاہ عالم کا نام لیا تھا۔ خالہ بانو کا اندازہ تھا کہ میں بھوکا ہوں، لہذا اس نے میرے جاگتے ہی میز پر کھانا لگوا دیا۔ میں نے خالہ بانو سے کہا کسی ملازم سے کہہ کر باہر باربر کو بلوا لیں، اور ہاں، یہاں کیا میرے کپڑے پڑے ہیں؟ پورا سوٹ کیس بھرا ہے، کتنے شوق سے لائے تھے، اب تک ایک بھی نہیں پہنا۔ یہ تو اچھا ہوا، ورنہ مجھے جا کر خریدنا پڑتے۔ اور ہاں، باربر کو سارے سامان کے ساتھ بلوائیے، صرف کینچی اس طرح لیے نہ چلا آئے۔ مجھے ہیئر سٹائل بھی بنوانا ہے اور بال رنگوانے ہیں۔ میرے کھانے سے فارغ ہوتے ہی باربر آ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے بالوں میں کیا تبدیلی چاہتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا۔ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مشورہ ہے، اور بال بھورے کی بجائے سنہری رنگ میں آکسائڈ کرا لیں، یہ زیادہ اچھے لگیں گے۔ لیکن میں نے اس کا مشورہ مسترد کر دیا۔ ہمارے ہاں سنہری بال نہیں پائے جاتے اور یہ اپنی مصنوعی چمک سے فوراً متوجہ کرتے ہیں۔ میں اپنے حلیے میں تبدیلی کے ساتھ یہ بھی چاہتا تھا کہ کم سے کم لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ اس نے پہلے میرے بال تراشے۔ میں بائیں طرف سے مانگ نکالتا تھا، اس نے درمیان سے مانگ نکال دی۔ میں مناسب سائز کی قلمیں رکھتا تھا، مگر
کلمے بھی مختصراً کرا لی اور گدی سے بال بھی چھوٹے کرا لیے۔ میری بڑی ہوئی شیب اس نے مہارت سے بناتے ہوئے فرینچ داڑھی چھوڑ دی۔ 1 گھنٹے میں میں نے اتنا بدل چکا تھا کہ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک لمحے کو خود سے نامانوس محسوس کیا۔ بار بار کہاں کمال کا آدمی تھا۔ اس نے محض سر کے بالوں اور فرینچ کٹ کی مدد سے میری حلیے میں اتنی تبدیلی پیدا کر دی تھی کہ سرسری نظریں دیکھنے والا مجھے شاہ عالم یا ناصر عظیم سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ غسل کر کے میں نے پتلون کے ساتھ ٹی شرٹ لی تھی۔ نیلم اور رئیس آ چکے تھے۔ نشستگاہ سے ان کے ہنستے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہیلو میں نے اچانک جا کر کہا تو وہ سب اچھل پڑے، پھر مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ابے تو ناصر ہے یا اس کا بھوت؟ رئیس نے چلا کر کہا۔ ہنستے ہنستے اس کا برا حال ہو گیا۔ نیلم بھی ہنس رہی تھی۔ بھوت؟ میں نے متانت سے کہا اور ایک دم رئیس سے اٹھا کر پٹک دیا۔ ارے بچاؤ نیلم، تمہارے ہونے والے سہاگ پر قاتلانہ حملہ، اسے روکو۔ خالہ بانو نے آ کر یہ طوفان بدتمیزی روکا۔ وہ چائے لے آئی تھی۔ کھانے کا کسی کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تو خیر ابھی کھانا کھایا تھا۔ نیلم اور رئیس بھی مزنگ چوک کے فرائی ہوئی مچھلی کرا رہے تھے۔ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ میں بتاؤں؟ رئیس ہنسا۔ تو اس وقت کسی فرنگی سے ملتا ہوا الگ لگ رہا ہے، لیکن شاہ عالم یا ناصر سے کتنا مختلف لگ رہا ہے۔ نیلم نے رئیس کو گھورا۔ بس اب میں نے مشکل طور پر یہی حلیہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایکسیلنٹ، رئیس نے کہا تو میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بڑی تیزی سے بدل رہا تھا۔ انگریزی تو ایک طرف رہی، اسے درست اردو بھی بولنا نہیں آتی تھی، لیکن اب وہ انگریزی کے بعض بڑے پیچیدہ الفاظ بھی روانی سے بول جاتا تھا۔ نیلم کی اس پر محنت رنگ لا رہی تھی۔ ابے ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ رئیس جھینپ گیا۔ میں ہنس دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں نیلم نے تجھے سیدھا سدھار لیا ہے اور محاورے کو غلط کرتے ہوئے کتے کے دم کو سیدھا کر دیا ہے۔ اب تم بھی اسے اپنا انداز گفتگو بدلو۔ نیلم نے مجھے ٹوک دیا، ورنہ اس پر کی گئی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اس سے ایسے بات کرو جیسے کمال یا عباسی سے کرتے ہو۔ یہ عباسی اور کمال سے مختلف ہے۔ رئیس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ ہاں یار، میں ان جیسا پڑھا لکھا کہاں، ایک ڈاکٹر ہے دوسرا وکیل، میں نے تو میٹرک بھی پاس نہیں کیا۔ ابے تجھے کیا ہو گیا؟ میرا مطلب تھا کہ دوستی میں وہ رئیس سے مختلف ہے۔ ان سے میری دوستی ہے وہ گہرائی اور معانونیت نہیں ہے جو رئیس سے ہے۔ ہم بچپن سے ایک ساتھ رہے ہیں، سخت حالات ایک ساتھ برداشت کیے، ایک دوسرے کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بدن کو جانتے ہیں۔ میں رئیس سے مصنوعی انداز میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ رئیس کا چہرہ دوبارہ روشن ہو گیا۔ ابے ہاں، اسے کہتے ہیں دوستی، قسم اللہ کی۔ میں نے نیلم سے سنجیدگی سے کہا۔ نیلم، رئیس صرف میرا دوست ہے، مجھے اس سے غرض نہیں کہ یہ کم پڑھا لکھا ہے، صورت شکل کا اچھا نہیں ہے، بدماشوں میں اٹھتا بیٹھتا رہا ہے اور کچھ عرصے پہلے تک خود بھی سکہ بند بدماش تھا۔ میری اور رئیس کی دوستی ہر غرض اور ہر مفاد سے بلند ہے، لیکن تم دوسروں کے سامنے اس سے پرانے انداز میں نہیں پیش آؤ گے۔ نیلم نے اصرار کیا۔ ورنہ یہ بھی پٹری سے اترنے لگے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اگر میں اسے ڈرا دھمکا نہ رکھوں تو یہ بیل کی طرح رسی توڑا کر بھاگ جائے گا۔ ابے ہاں، اپن کی طبیعت بیزار ہو جاتی ہے بعض اوقات اس مصنوعی زندگی سے۔ رئیس بولا۔ اب بندہ ہر وقت تو ایکٹنگ نہیں کر سکتا نا۔ کر سکتا ہے، میں نے شرارت سے کہا۔ ہمارے بعض اداکار 24 گھنٹے اداکاری کرتے ہیں، 3 شفٹوں میں کام کرتے ہیں، ان کی اداکاری بھی بدترین ہو جاتی ہے۔ نیلم مسکراتی۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف ایک فلم اور ایک ہی شفٹ میں کام کرتے ہیں، جیسے ندیم۔ کل رات اینی اور عاقل کا فون آیا تھا۔ رئیس بولا۔ میں نے بتایا نہیں، اینی کو فون پر ہی رونے لگ جاتی، مگر وہ جو تیرا داماد ہے نا عاقل، وہ تاڑ گیا۔ بعد میں اس نے کہیں باہر سے فون کیا تھا، مجھے تیرے بارے میں بتانا پڑا۔ اچھا یاد دلایا۔ یہ بتا کہ تم لوگوں کا لندن جانے کا پروگرام کب تک کا ہے؟ تو بھول رہا ہے تو نے اس سور کے بچے سے نیلم کا ایگریمنٹ سائن کرایا تھا، اب وہ نیلم کے پیچھے پڑا ہے، ڈیٹ مانگ رہا ہے۔ نیلم اسے ٹال رہی ہے۔ ٹالتی رہو جب تک ممکن ہے، بلکہ کوئی بہانہ بنا کے ایڈوانس واپس کر دو، جو اپنی کرے گا تو دیکھی جائے گی۔ یہ کہنا آسان ہے، وہ بڑا ضدی اور کمینہ پرور آدمی ہے، اس نے آ کر فلم انڈسٹری کے ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ نیلم متفکر لگ رہی تھی۔ فلم انڈسٹری کا حال اچھا اب کب رہا ہے؟ جب یہاں پڑھے لکھے اور باصلاحیت لوگوں کی اکثریت تھی، تب بھی لوگوں کی اکثریت فلم کی شوٹنگ کو طوائف کے کوٹھے سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ ماحول پر بھی بہتر تھا، بلکہ اب بھی چند سال پہلے تک غنیمت تھا، لیکن اب یہاں موج دین جیسے لوگ کی بھرمار ہو گئی ہے، جو فلم اسٹوڈیو کو بھی بدماشی کے اڈے کی طرح چلانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچے کچھ لوگ بھی رخصت ہو رہے ہیں۔ لگتا ہے کچھ عرصے بعد فلم اسٹوڈیو کی جگہ بھی شاپنگ سینٹرز بننے لگیں گے۔ نیلم نے سرد آ بھری۔ اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابتری تو ملک کے ہر شعبے میں آ رہی ہے، جب تک معاشرہ نہیں سدھرے گا یہ ابتری قائم رہے گی۔ تو اب شاہ عالم نہیں رہا، رئیس نے یاد دلایا۔ سیاسی باتیں مت کر، ہم سب ہنس دیے۔ تو نے اچھا یاد دلایا، ویسے میں شاہ عالم کبھی رہا بھی نہیں تھا۔ انہی باتوں میں لگا چھوڑ کر میں نے فون اٹھایا اور عاقل کے گھر کا نمبر ملایا۔ اس وقت لندن میں شام ہو رہی ہوگی اور امید تھے کہ عاقل گھر آ چکا ہوگا۔ میری توقع درست ثابت ہوئی تھی۔ خاص اسر محترم ایک بار پھر بچ کر واپس آ کے، میں خاصا بدقسمت داماد ہوں۔ کیا تو میری زندگی واپسی کو اپنی بدقسمتی تعبیر کر رہا ہے؟ میں نے غور کیا۔ ہاں، اگر تمہارا ترکہ مل جاتا تو میں نیو یارک ٹائمز یا واشنگٹن پوسٹ جیسا اخبار بھی نکال سکتا ہوں جو ملت اسلامیہ کا ترجمان ہوتا۔ افسوس کہ تم نے مرکر ملت پر احسان نہیں کیا۔ بکواس مت کر، یہ بتا کہ نوادرات والے معاملے کا کیا بنا؟ یار اتفاق سے یہاں پر محکمہ آثار قدیمہ کے اعلیٰ افسر آیا ہوا ہے پاکستان سے، تو نے شاید نام سنا ہو، احمد الدین قدوادی۔ پچھلے دنوں اس نے بیرون ملک اسمگل کی جانے والی نوادرات کی بڑی کھیپ پکڑوائی تھی۔
نہیں، میں نے نہیں سنا۔ عام لوگوں کو تو پوچھو، چھوڑو، تم میڈیا والے بھی ایسے نایاب افسران کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ میں نے اس سے بات کی ہے کیا؟ میں نے چلا کے کہا، تو نے اسے نوادرات کے بارے میں بتا دیا؟ اس نے برا منایا، بندہ شوہر ہے لیکن احمق نہیں ہے۔ میں نے ذرا گھما کر پوچھا تھا کہ اگر پاکستان سے کوئی نادر شے اسمگل ہو کر یہاں آئے تو اسے واپس کیسے لے جایا جا سکتا ہے؟ اس نے خاصا لمبا چوڑا پروسیجر بتایا ہے، لیکن یہ کام آسان ہے۔ بنسبت ان نوادرات کو اسمگل محفوظ کرنے کے یہ خطرہ بھی کم ہوگا کہ خرد برد ہو جائیں گے۔ وہ تو ہو جائیں گے، میں نے سرد آ بھری۔ ایک احمد الدین کدوائی کے مقابلے میں 100 لٹیرے تو ہوں گے۔ خیر، اللہ ہماری نیت دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بتا کہ عینی کہاں ہے؟ وہ اپنی قائم مقام اور منہ بولی والدہ سے ذرا تربیت لے رہی ہے امور خانہ داری کی۔ وہ تو اس بڑھیا کو بھی نہیں آتی ہوگی۔ میں نے کہا، ارے نہیں قائم مقام سسر صاحب، عاقل نے شرماتے ہوئے کہا، دراصل عینی اس مسائل سے نمٹنے کی تربیت لے رہی ہے جو عام طور پر شادی کے بعد خواتین درپیش آتے ہیں۔ کیا؟ میں پھر چلایا، کیا تو مجھے قائم مقام سسر سے اعزازی نانا کے عہدے پر ترقی دے رہا ہے؟ دیکھا، ابھی سسر بنے ہو تو عقل آ گئی، نانا بن کر نہ جانے کیا کرو گے۔ بکواس مت کر، میں ابھی اس عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ میں نے بھنا کر کہا، تو رئیس کو نانا بنا لے، ویسے بھی یہ شوہر بننے والا ہے۔ میرے تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور ہوگی بھی نہیں، ساری عمر فیصلہ کرتے گزر جائے گی۔ خیر یہ بتاؤ کہ شبنم کی حالت کیسی ہے؟ نانا کا لفظ سن کر نیلم کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے میں عاقل کو جواب دیتا، اس نے لپک کر ریسیور چھین لیا اور آخر پر سوالوں کو بوچھاڑ کر دی۔ یہ خوشخبری کب ملی اور ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ عینی کیسی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس نے ہدایت جاری کرنا شروع کر دی۔ اس پر عاقل نے جھلا کر پوچھ لیا کہ اسے کتنے بچوں کا تجربہ ہے؟ نیلم خفگی سے بولی، تجربہ نہیں ہے تو کیا ہوا، دنیا تو دیکھی ہے نا۔ عینی سے کہو کہ زیادہ سے زیادہ آرام کرے اور اپنا یہ فلیٹ چھوڑ کر کوئی مناسب سا مکان لے لو۔ پر مشکل میں نے اس سے ریسیور واپس لیا۔ عاقل سخت گھبرایا ہوا تھا۔ خدا کے لیے قائم مقام سسر صاحب، مجھے اس ساس سے بچاؤ، یہ تو اس بڑھیا لینڈ لیڈی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ خبر جا تو تم نے نیلم کی شان میں گستاخی کی، اور جہاں تک ساس ہونے کا تعلق ہے تو یہ ساس ہے۔ یاد ہے کہ عینی نے نیلم کو بڑی بہن بنایا ہے اور اس سے ماں کی طرح پیار کرتی ہے۔ عاقل نے سرد آ بھری۔ ایک نوجوان سسر ہی کم نہیں تھا کہ ایک کمسن ساس بھی مل گئی۔ ان دونوں سے پہلے ہی اللہ کو پیار ہو جاؤں گا۔ کیا بک کرتے ہو؟ عقب سے عینی کے ڈانٹنے کی آواز آئی۔ اس نے ریسیور چھین لیا۔ بھیا آپ کیسے ہیں اور نیلم باجی کہاں ہیں؟ یہی ہیں، اگر تو اس کے ذریعے خوشخبری سنانا چاہتی ہے تو وہ میں پہلے ہی تیرے میاں کو زبانی سن چکا ہوں۔ صحافی ہے نا، وہ شرما کر ہنسی۔ ہر تازہ خبر فوراً نشر کر دیتا ہے۔ عینی کی آمد کا سن کر نیلم نے ایک بار پھر ریسیور لیا، ایک بار پھر جوش و خروش سے باتوں، ہدایتوں، نصیحتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ اتنی پرجوش ہو رہی تھی کہ اس کے سگی بہن ماں بننے جا رہی ہو۔ مجھے احساس ہونے کہ نیلم کا وجود ہم سب کے لیے ماں جیسا یا خاندان کے بزرگ جیسا تھا۔ کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود اس نے یوں ہمیں اپنا لیا تھا جیسے سگے ہوں۔ تقریباً 8 گھنٹے تک بات کرتے نیلم نے فون بند کیا اور اعلان کیا کل سے آنے والے مہمان کے لیے تیاری شروع کی جائے۔ کیا مطلب؟ ابھی تو اسے آنے میں 8-9 مہینے میں نے اعتراض کیا، تو کیا ہوا؟ میں پاکستان میں اس کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے جانا چاہتی ہوں۔ نیلم زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ جو تمہاری مرضی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اب اجازت دو۔ کہاں چلے؟ نیلم نے مجھے گھورا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا کہ میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے شاہ عالم یا پرائیویٹ آفس میں جا کر رہوں۔ شبنم نے وہ میرے لیے محفوظ ٹھکانہ تلاش کیا تھا۔ اس کی چابی تمہارے پاس ہے نا؟ لیکن میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، ورنہ تم پھر چکر میں پڑ جاؤ گے۔ میں خود تو چکروں کی دعوت نہیں دیتا۔ اب پورا یہاں چھاپا مارے گا، پولیس یہاں چھاپا مارے گی تو تم کیا کرو گی؟ بلکہ مجھے شک ہے کہ ہاؤس کی نگرانی کی جا رہی ہوگی، تو اب تک چھاپا کیوں نہیں پڑا؟ نیلم نے اعتراض کیا۔ تم کوئی معمولی ہستی نہیں جس کے گھر پر پولیس دندناتی ہوئی گھس جائے، بلکہ تمہارے گھر کی تلاشی کا وارنٹ حاصل کرنے کے لیے بھی اسے خاصی معقول وجہ بتانی ہوگی۔ لیکن مخالف بھی کم باثر نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی طرف وارنٹ حاصل کر لیں گے اور مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ تب تم کیا کرو گے؟ نیلم، میرا تمام جانی پہچانی جگہوں کو غائب ہونا ضروری ہے، اس لیے میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ناصر ٹھیک کہہ رہا ہے، رئیس نے سوچ کر کہا کہ تم کسی نامعلوم جگہ پر رہنا ضروری ہے، لیکن تم باہر نکلو گے اور کسی نہ کسی مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ میں کبھی باہر نہیں نکلوں گا میری ماں، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ وہ ہنس دی۔ اوکے، لیکن میں ہر گھنٹے بعد فون کر کے چیک کروں گی۔ ایسا کرو کہ تم بھی وہیں چلو، براہ راست نگرانی کرتی رہنا۔ میں نے بھنا کر کہا۔ رئیس میرے ساتھ چل کر ایک کام ہے۔ کیا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا، مجھے اس صورت کے ساتھ پاسپورٹ بنوانا ہے۔ نیلم، میرا پاسپورٹ بھی لا دو ناصر عظیم والا۔ اس نے مجھے پاسپورٹ اور دفتر کی چابی کے ساتھ نوٹوں کی ایک گڈی بھی تھما دی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، اس نے ڈانٹ کر کہا۔ بعض اوقات تھوڑے سے نوٹ آدمی کو بہت بڑی پریشانی سے بچا لیتے ہیں۔ ہم پیدل نکلیں گے، باہر جا کر ٹیکسی کر لیں گے۔ میں نے رئیس سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، نیلم نے کہا، یہ سوزوکی ہے نا، اس پہ جاؤ۔ میں نے 1 ہفتے پہلے دی اوپن لیٹر پر خریدی ہے، گاڑی اب تک مالک کے نام پر ہے۔ میں کار کی پچھلی نشست پر دراز ہو گیا۔ رئیس نے ڈرائیونگ سیٹ سے مڑ کر دیکھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نگرانی کرنے والوں کی آنکھ سے بچنا چاہتا ہوں، تو بھی ذرا آگے پیچھے نظر رکھ۔ رئیس نے گاڑی نیلم ہاؤس سے نکالی اور دائیں بائیں دیکھتا ہوا مین روڈ پر آ گیا۔ نیلم ہاؤس کے سامنے ایک فقیر ہے، کل تک یہاں پر نہیں تھا، یہ یقیناً پولیس کا مخبر ہوگا۔ میں نے کہا، کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا؟ رئیس نے 2-3 بار کار کو مختلف سڑکوں پر موڑا اور مطمئن ہو کر بولا، اب اٹھ جاؤ، کوئی نہیں ہے۔ میں لپک کر اگلی نشست پر آ گیا۔ رئیس نے گاڑی پاسپورٹ آفس کے سامنے روکی۔ آفس تو بند ہو چکا تھا، لیکن ایجنٹ گھوم رہے تھے۔
کئی لوگوں سے پوچھ کر رئیس نے بالآخر اس ایجنٹ کو تلاش کر لیا جس سے وہ یہ کام کرانا چاہتا تھا۔ وہ ایک ہوٹل میں بیٹھا پائے کھا رہا تھا۔ اس نے اس کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ خان صاحب کدھر تھے؟ آنکھیں ترس گئیں۔ مصروف تھا۔ قدیر تم سناؤ؟ بس یہ آپ کی دعائیں، میں رب کا کرم، اس نے کہا اور ہمارے منع کرنے کے باوجود کھانے کا کہہ دیا۔ پائے اتنے لذیذ تھے کہ بھوک نہ ہونے کے باوجود میں خاصا کھا گیا۔ رئیس نے کھانا نہیں کھایا تھا، لہذا اس نے ڈٹ کر کھایا۔ قدیر خالص لاہوری تھا، ہنستے ہنسانے والا اور کھانے کا شوقین۔ کھانے کے بعد اس نے لسی منگوائی۔ میں نے کہا ہمیں ایک کام ہے، حکم کرو جی۔ آپ رئیس خان صاحب کے دوست ہو تو ہمارے بھی سر ہوئے۔ میں نیا پاسپورٹ بنوانا چاہتا ہوں۔ شوق سے بنواؤ۔ اس نے لسی کا کنگ سائز گلاس اپنے پیٹ میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ یہ کام تم نے کرنا ہے، رئیس بولا۔ آئیں جی، باہر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں تو سب ویلے بیٹھے ہیں۔ اس نے بے تکلفی سے کہا۔ ہم آفس کے سامنے والے پارک میں آ بیٹھے۔ میں نے اسے اپنا پاسپورٹ دیا۔ یہ بھی باقی ہے لیکن میں نے گیٹ اپ بدل دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پاسپورٹ اس کے مطابق اپ ڈیٹ ہو جائے۔ اس نے پاسپورٹ پر لگی تصویر سے میرا موازنہ کیا اور مطمئن ہو کر بولا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ نیا پاسپورٹ کب تک چاہیے؟ جتنی جلدی مل جائے، رئیس بولا۔ پرسوں تک مل جائے گا لیکن فیس دگنی ہوگی۔ فیس اتنی ہی ملے گی؟ رئیس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ بس پرسوں پاسپورٹ لینے آؤں گا، جیسے خان صاحب کی مرضی۔ اس نے کہا۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ فیس تمہیں دگنی ملے گی؟ میں بولا لیکن پاسپورٹ ہر لحاظ سے درست ہونا چاہیے، اصلی، اور اس کا ہر جگہ ریکارڈ ہو۔ فکر ہی نہ کریں جی، بالکل قانونی کام ہوگا، کوئی مائی کا لال اس پر شک نہیں کرے گا۔ میں نے اسے 1000 روپے دیے، پھر اس کے ساتھ جا 24 گھنٹے کھلی رہنے والی فوٹوگرافی کی شاپ سے 4 عدد تصویریں بنوا لیں۔ قدیر سے رخصت ہو کر ہم نے شاہ عالمی کا رخ کیا۔ وہیں ایک عمارت کے دوسرے فلور پر شبنم میں میرے دفتر لے کر اسے خصوصی طور پر ڈیکوریٹ کرایا تھا۔ یہ کوئی کاروباری دفتر نہیں تھا بلکہ ایک قسم کا پرائیویٹ آفس تھا۔ میں یہاں لوگوں سے ملاقات کر سکتا تھا اور رہ بھی سکتا تھا۔ شبنم نے بلا شبہ ایک ایک چیز کا خیال رکھا تھا۔ شاہ عالم کے لیے دیوانی اس عورت نے اس کے لیے خود کو مٹا لیا تھا اور محبت میں ایسی مثال قائم کر دی تھی جس کا تصور بھی محال تھا۔ کہاں کھو گئے؟ رئیس نے میرے چہرے کے آگے ہاتھ لہرایا۔ یار میں شبنم کے بارے میں سوچ رہا ہوں، کس قدر بد نصیب ہے۔ ماں باپ بچپن میں ساتھ چھوڑ گئے، آزاد صاحب نے پرورش کی، اسے صحابت کے اسرار رموز سکھائے۔ وہ بے چہت ذہین ہے لیکن محبت کے معاملے میں عام عورت ثابت ہوئی۔ محبت بھی کی تو شاہ عالم جیسے بندے سے جو کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے صرف شبنم کے خوبصورت بدن سے دلچسپی تھی۔ پھر شبنم اس کے لیے بہترین PRO ثابت ہوئی۔ وہ اس سے دونوں طرح فائدے اٹھاتا رہا۔ محبت میں دیوانی شبنم اس پر سب کچھ نچھاور کرتی رہی۔ اس سے کچھ مانگے بغیر جب شاہ عالم اپنی ہی بچھائی ہوئی سازشوں کے جال میں پھنس کر مارا گیا تو شبنم کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ اگر اسے میری صورت میں شاہ عالم دوبارہ واپس نہ ملتا تو وہ سچ مچ پاگل ہو جاتی۔ مجھے شاہ عالم سمجھ کر میرے پیچھے دیوانی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میرا اس سے دل بھر گیا ہے اور میں پرانی زندگی کی طرح اس سے بھی پیچھا چھڑانے کی فکر میں ہوں، لیکن اس کے پاگل پن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس نے میری خاطر وہ تشدد برداشت کر لیا جسے کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی قوت برداشت نے ہم جیسے مردوں کو شرمندہ کر دیا ہے۔ رئیس نے سرد آ بھری۔ کاش کہ وہ لوگ میرے سامنے آ جائیں جنہوں نے شبنم پر انسانیت کے شرما دینے والا تشدد کیا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اپنا یار جیرا بلیڈ لاہور کے ہر تھانے میں آتا جاتا رہتا ہے، وہ کسی نہ کسی کو ضرور پہچان لے گا۔ لیکن یار مسئلہ ویڈیو دکھانے کا، وہ اتنی شرمناک ویڈیو ہے میں اسے دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ مگر یار کسی نہ کسی کو تو اسے دیکھنا ہوگا ورنہ اس کے ذمہ دار کیسے سامنے آئیں گے؟ رئیس بولا۔ میرا خیال ہے نیلم سے مشورہ کر لیں۔ میں نے کہا۔ اس لمحے فون کی گھنٹی بجی، دوسری طرف نیلم تھی۔ کہاں تھے تم دونوں؟ میں 3 بار فون کر چکی ہوں، پاسپورٹ کے چکر میں تھے۔ میں نے کہا۔ پھر جھجکتے ہوئے اس سے ویڈیو کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو کو دکھانے میں حرج نہیں ہے، لیکن صرف اس شخص کو جو شبنم پر تشدد کرنے والے کو شناخت کر سکے۔ رئیس کہہ رہا ہے کہ اس کا دوست جیرا بلیڈ، میرا مطلب ہے نذیر محمد لاہور کے اکثر تھانوں کی نفری کو جانتا ہے۔ یہ ویڈیو اسے دکھائی جا سکتی ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بار شبنم سے پوچھ لینا چاہیے۔ ہرگز نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ میں اس پر ہونے والے ظلم کی فلم بھی بنائی گئی ہے، وہ ہم دیکھ چکے ہیں، تو اس کی ذہنی حالت دوبارہ خراب ہو جائے گی۔ عین ممکن ہے کہ وہ پھر ساری عمر ہم سے آنکھ ملا کر بات نہ کر سکے۔ بہتر ہوگا کہ اسے ویڈیو کے بارے میں سر سے نہ بتایا جائے۔ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو اسے معلوم ہو ہی جائے گا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب ہم انہیں تلاش کر لیں گے تو ان پر الزام لگائیں گے، انہیں شناختی پریڈ کے لیے شبنم کے سامنے لایا جائے گا اور وہ انہیں شناخت کر لے گی۔ چلو تم ایسا بھی کر کے دیکھو۔ نیلم نے بے دلی سے کہا۔ رئیس کہاں ہے؟ بلا وجہ مجھے غریب کو بدنام کر رہی تھی۔ یہ کہو کہ اصل میں تمہیں رئیس کی فکر تھی۔ کل میں تجھے ٹیکسی دلا کر آتا ہوں، میں نے چابی ہلاتے ہوئے کہا۔ آفس بند کر کے ہم نیچے آئے۔ میں نے رئیس کو تھوڑی دور تک چھوڑا، ٹیکسی ملتے ہی وہ روانہ ہو گیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں ایک معیاری کیفے میں جا بیٹھا جہاں ادب سے تعلق رکھنے والے افراد کو اکثر آیا کرتے تھے۔ وہاں کی چائے لاجواب ہوا کرتی تھی، اب بھی اس کا ذائقہ خاصا بہتر تھا۔ چائے پی کر باہر نکلا تو اچانک دیوار کے سائے سے ایک وجود میرے سامنے آ گیا۔ شاہ عالم صاحب، اس نے کہا۔ میں گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ روشنی میں آیا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو نہ جانے کب سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ اس کا باپ تانبے کا کاریگر تھا اور رب نماز کے لیے جعلی نوادرات تیار کرتا تھا۔ جب نابینا ہونے کے بعد غربت نے اس کا پیچھا لیا تو اس نے رب نواز سے اپنی زندگی بھر کی محنت کا صلہ مانگنے کی جرت کی۔ انکار پر اسے دھمکی دی اور نتیجے میں صفحہ ہستی سے یوں نابود ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس لڑکے کی ماں شاید بیمار تھی،
اس کے علاج کے لیے ماہانہ 2000 روپے کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے کچھ دن پہلے ہی 2000 روپے دیے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ آئندہ اسے یہ رقم باقاعدگی سے ملتی رہے گی۔ احمق آدمی، اس طرح سرعام پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اسے ڈانٹا اور بازو سے پکڑ کے ایک ویران گوشے کی طرف لے گیا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے اور کیا رقم کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ جس کے لیے رقم کی ضرورت تھی وہی نہیں رہی، بلکہ کوئی بھی نہیں رہا۔ وہ رونے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے اوپر کوئی سانحہ گزر چکا بات ہے۔ مرد ہو کر روتے ہو؟ خدا کے لیے کوئی بلا وجہ آ جائے گا۔ میں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ میں اسے کار ترک لے گیا۔ کار میں تاریکی میں کھڑی تھی، اس لیے امید تھی کہ اس کی نمبر پلیٹ نہیں دیکھ سکے گا۔ میں نے کار شاہ عالمی کی طرف موڑ دی۔ ہاں اب بولو، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ ان حرامیوں نے میرے سارے گھر والوں کو مار دیا۔ 4 بہنیں مارنے سے پہلے ان کے ساتھ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا، لیکن بند کار سے اس کی آواز باہر جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں اس کے کہے بغیر سمجھ گیا، رب نواز کے کتوں نے اس کی بہنوں کو مارنے سے پہلے پامال کیا ہوگا۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میری وجہ سے۔ میں نے رب نواز کو فون پر دھمکی دی تھی، اس نے آنسو صاف کیے۔ میں دنگ رہ گیا۔ تم نے اپنے باپ سے سبق حاصل نہیں کیا تھا؟ ابا کی گمشدگی نے میرے حواس خراب کر دیے تھے۔ میں اس حرامی کو چھوڑوں گا نہیں، اس کے خاندان کے ایک ایک شخص کو مار دوں گا۔ اب آ رہی ہے جرت، میں نے تلخی سے کہا۔ میرا خیال ہے تم ان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ ابھی تو میں ایک کام سے آپ کی تلاش میں تھا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کسی نوادرت کے ڈیلر سے مجھے ملوائیں گے۔ یہ سودا تمہارے ذہن سے نکلا نہیں؟ نہیں جناب، اس نے سرد آ بھری۔ بلکہ اب تو مجھے رقم کی اور بھی ضرورت ہے، لیکن میرا مقصد وہ نہیں جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ باہر سے آتی اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں اس کی آنکھوں میں آنسو کے علاوہ ایک عزم بھی جھلک رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ یہ پورا خاندان ہی رب نواز کی ہوس اور انانیت کا شکار ہو گیا تھا۔ زمین پر خدا بن جانے والے یہ فرعون کسی کی ذرا سی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے موسیٰ کی ضرورت تھی، ممکن تھا یہ نوجوان ہی ان کے لیے موسیٰ ثابت ہوتا۔ مجھے یاد تھا کہ پچھلی ملاقات میں اس نے اپنا نام اسلم بتایا تھا۔